اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد و آل محمد علیہ وسلم. ہمارا اتوار کا جو گروپ یہاں پر چل رہا ہے اس میں قرآن کے سلسلے میں کچھ انحرافات، کچھ لوگوں کے شبہات، کچھ اعتراضات، اس پر ہماری گفتگو سلسلے وار جاری تھی، اور ایک خاص مصلحت کی وجہ سے کل کلاس ممکن نہیں تھی، تو سمجھیں وہ کلاس آج یہاں پر ہو رہی ہے. آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ جو کلاسز یہاں پر اتوار کے دن ہوتی ہیں ان کو الگ سے آپ انٹرنیٹ وغیرہ کے اوپر سن لیا کیجئے، تاکہ الگ سے بھی جو موضوعات انتخاب ہو رہے ہیں وہاں پر وہ آپ بھی ان سے مستفید ہو سکیں. تو اس میں ایک انحراف اور ایک شبہ یہ رمضان میں پچھلے جو ہے وہ ہمیں کافی اس سے سامنا کرنا پڑا لوگوں کا، کہ بھائی قرآن کو نہ مکمل ختم کرنے کی اور یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو، اور انسان جو ہے وہ اگر چند آیات بھی اگر صرف تدبر اور تفکر کے ساتھ پڑھ لے تو لوگوں کو ختم قرآن کرنا اور تیزی رفتاری کے ساتھ قرآن ختم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس طرح سے. تو یہ ایک آدھ افراد نہیں بلکہ بہت ایک جمع غفیر کا تقریباً اس قسم کا ایک نظریہ ہو چکا ہے. تو لوگ بھی بیچارے جو سادہ لوگ جو بیچارے قرآن کی تلاوت کرتے آ رہے ہیں اور ختم قرآن ان کا مطمع نظر ہوتا ہے کہ ہم پورا قرآن شروع از اول تا آخر پڑھ کر اور اپنے مرحومین کو بخشیں، تو وہ لوگ بہت اس کا شکار ہو جاتے ہیں، تذبذب کا. ان کو پھر عبادت میں مزہ نہیں، شک آپ کسی بھی عبادت میں ڈال دیں اگر تو پھر اس کا لطف غارت ہو جاتا ہے. تو آج ہم اس موضوع پر کہ آخر کیا اسلام نے اس بات کی تشویق اور ترغیب دلائی ہے کہ انسان مکمل قرآن ختم کرے، تو اس کو آج ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے کچھ مثالوں کے ساتھ. دیکھیے، ختم قرآن کریم ایک بہت بڑی ایک فضیلت ہے کہ انسان از اول تا آخر مکمل قرآن کو ختم کرے. اور امام حسین علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، حضرت حبیب ابن مظاہر، حبیب ابن مظاہر بھی کہا جاتا ہے اور حبیب ابن مظاہر بھی صحیح ہے، بلکہ زیادہ شاید وہی ٹھیک ہے. ان کے متعلق امام حسین فرماتے تھے کہ حبیب ہر رات ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے، ہر رات ایک قرآن ختم. اگر ختم قرآن کرنے کی کوئی ایسی تاکید نہیں ہوتی تو حبیب بھی اس کام کو نہ کرتے، اور امام حسین ایک فخر اور ایک مباحت کے طور پر اس بات کا اظہار نہ کرتے کہ ان کے اصحاب باصفہ میں اس طرح کے افراد شامل ہیں جو ہر رات ایک قرآن ختم کرتے ہیں. اور امام علی رضا علیہ السلام، درود بھیجے محمد و آل محمد، جو شاعر تھے دیبل خزائی کو اپنا کرتا امام نے ہدیے کے طور پر ان کو دیا تھا، اور ان سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا کہ اس کرتے کی حفاظت کرو. میں نے اس کرتے میں 1000 راتوں میں 1000 رکعت نماز پڑھی اور 1000 ختم قرآن انجام دیے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ختم قرآن کرنا ایسی کوئی چیز نہیں ہوتا تو امام اس کو بھی اس طور پر پیش نہ کرتے کہ 1000 ختم قرآن میں نے اس کے اندر کیے ہیں، اور کہا تھا اس کرتے کی حفاظت کرنا. تو یہ بہت اہم چیز ہے، اس کی بہت تاکید ہے. ائمہ اس کا آپ نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام نے حضرت حبیب ابن مظاہر کے سلسلے میں ذکر کیا، اور خود امام نے اپنے ختم قرآن کی بات بتائی کہ میں نے اس کرتے میں 1000 ختم قرآن انجام دیے. اسی طریقے سے ایک علی ابن مغیرہ کی ایک روایت ہے جو بہار الانوار کی 95 جلد میں علامہ مجلسی نے لکھی ہے کہ ایک شخص امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور عرض کیا کہ میرے والد نے آپ کے جد سے ہر رات کو ختم قرآن کے سلسلے میں سوال کیا تھا، ہر رات کو. تو انہوں نے فرمایا تھا رمضان المبارک میں جتنا ممکن ہو اسے انجام دو. تو میرے والد رمضان میں 40 ختم قرآن کیا کرتے تھے. والد کے بعد اب میں بھی اسی طرح کرتا ہوں، کبھی 40 قرآن سے زیادہ ختم کرتا ہوں، کبھی کم ختم کرتا ہوں. یہ میری مصروفیت، فراغت اور ہمت و حوصلے پر ہوتا ہے. پھر جب عید الفطر آتی ہے تو میں ایک ختم قرآن کو رسول اللہ کے لیے، ایک ختم قرآن کو حضرت بی بی فاطمہ کے لیے، اور ایک دیگر ائمہ کے لیے قرار دیتا ہوں. یہاں تک کہ ایک ختم قرآن میں آپ کے لیے قرار دیتا ہوں، میرے لیے اس کا کیا ثواب ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہارے لیے یہ جزا ہے کہ تم قیامت میں ان کے ساتھ ہوں گے،
میں نے کہا اللہ اکبر، کیا مجھے یہ شرف ملے گا؟ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا ہاں ملے گا۔ درود بھیجیے محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یعنی 40 ختم قرآن کی بات ہو رہی ہے، اور 40 سے کم، کبھی 40 سے زیادہ، اور اس کے بعد ان 40 ختم قرآن کا ثواب معصومین کو ہدیہ کیا جا رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ نے دیکھا کہ یہ خود ائمہ کے لیے کتنا پسندیدہ ہے، انہوں نے اس کو جائز قرار دیا ہے، اور اس کا ثواب کیا قرار دیا ہے کہ اگر اس کو ان ختم قرآن کا ثواب معصومین کو ہدیہ کیا جائے تو وہ قیامت میں ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو اس کی بڑی اہمیت ہے۔ دیکھیے تعریف ختم قرآن کیا ہے؟ تعریف ختم قرآن یہ ہے کہ الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن تلاوت کیا جائے، اس کو کہا جاتا ہے ختم قرآن۔ ختم قرآن یعنی ختم کہتے ہیں کسی چیز کو اپنے انجام تک پہنچانا، بالکل آخر تک پہنچانا، اس کو ختم کہا جاتا ہے۔ ختم کی ہم یہ سوچتے ہیں ختم سے مراد یعنی یہ کہ توڑ پھوڑ کے کسی چیز کو ختم کر دینا، یہ مراد نہیں ہوتی، بلکہ یہ کسی بھی چیز کو اس کے آخری انجام تک پہنچانا۔ یعنی سورہ فاتحہ سے اگر بات شروع ہوئی ہے تو سورہ والناس تک اس کو مکمل کیا جائے، اسے ختم قرآن کہا جاتا ہے۔ اچھا، ختم قرآن کے دیکھیے 2 طریقے ہیں۔ ایک کو کہا جاتا ہے کہ ایک تو انفرادی ختم قرآن ہوتا ہے اور ایک اجتماعی ختم قرآن ہوتا ہے۔ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھروں پہ بھی وہ جو قرآن عام طور پر پہلے زمانے میں ذرا زیادہ رائج ہوتا تھا، ایک قرآن دے جاتے تھے مرحومین کے واسطے کہ بھئی آپ پڑھ دیجئے گا، کوئی لے کے رکھ لیتے تھے، پھر کچھ لوگ پڑھتے تھے، کچھ نہیں پڑھتے تھے۔ تو بہرحال اس طرح سے 2 اس کی اقسام بنتی ہیں۔ ایک تو ہے انفرادی ختم قرآن، یعنی انسان جو خود سے قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے یہاں تک کہ والناس تک اس کو ختم کرتا ہے، یہ انفرادی ختم قرآن ہے، یعنی جو ایک شخص، کوئی بھی شخص اس طرح سے انجام دے رہا ہے۔ اور ایک اجتماعی ختم قرآن ہے جو بہت سارے لوگ مل کر انجام دیتے ہیں، اجتماعی ختم قرآن۔ اب دیکھیے وہاں پر بھی اجتماعی ختم قرآن کی جو ہے وہ محافل ہوتی ہیں، اور بہت سے امام زادے ائمہ کے وہاں پر تو ایک دن میں ایک قرآن یا کئی قرآن ختم کر کے ان کو ہدیہ کیے جاتے ہیں ان امام زادے کی روح کو۔ تو ایران کے اندر بھی اس طریقے سے ہوتا ہے، اور بہت پرشکوہ قسم کی محافل ختم قرآن کے سلسلے میں اور تلاوت قرآن کے سلسلے میں ہوتی ہیں۔ اور مختلف حج اور زیارات پہ جانے والے کاروان بھی جو ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ مثلا کسی بھی مقدس مقام پہ مثلا 25-30 لوگوں کا بھی گروپ ہے تو وہ ایک پارہ بھی اگر کوئی ایک شخص اپنے ذمے لے لیتا ہے تو پورا ایک ہی دن میں ختم قرآن کا ثواب اپنے مرحومین کو ہدیہ کرتے ہیں۔ بعض اوقات 4-4 5-5 10-10 قرآن بھی اس طرح سے ہدیہ ہو جاتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ بھی اگر ایک تلاوت کیا جائے تو ایک بہت اچھی چیز ہے، یہ ایسا ہونا چاہیے۔ تو اس طرح سے اجتماعی ختم قرآن کی بھی محافل منعقد ہوتی ہیں، حتیٰ کہ حرم حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام میں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، وہاں پر بھی اس طرح سے مکمل روزانہ قرآن پڑھا جاتا ہے۔ پھر ختم قرآن کی خاص تقریب منعقد ہوتی ہے ان جگہوں کے اوپر، اور بہترین قاری آ کر وہاں پر تلاوت کرتے ہیں۔ ایک بہت پرشکو اور ایک بہت روح پرور محافل اس طرح سے منعقد ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے اجتماعی طور پر ختم قرآن کے سلسلے میں سوشل میڈیا پر ختم قرآن کے بہت سارے گروپس ہیں، اور بہرحال یعنی میں اس لحاظ سے خواتین کو میں اپریشیٹ کروں گا، ان کی تعریف کروں گا کہ خواتین مردوں کی نسبت بہت زیادہ تلاوت قرآن کرتی ہیں۔ ان کے جو گروپس بنے ہوئے ہیں کہ ایک مثلا جو بھی ہیں وہ ذمہ داری کے ساتھ قرآن کا جو بھی سورہ ان کو الاٹ ہوتا ہے وہ پڑھتی ہیں، اور اس کے بعد جب اجتماعی طور پر قرآن سب کا ختم ہو جاتا ہے تو جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے مرحومین کو پورے قرآن کا اس طرح سے ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ تو سب کی طرف سے یہ ہوتا ہے، تو اجتماعی طور پر بھی ہو جاتا ہے، کسی پہ ایک دم سے اتنا برڈن نہیں ہوتا، اور ایک دن میں ہی کئی قرآن اس انداز سے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بہت اچھا ہے۔ بہت ساری چیزیں دیکھیے ایسی ہیں کہ ان کو نا رائج ہونا چاہیے معاشرے میں۔ ہمارے ہاں نا بہت سی نیکیاں اور اچھی چیزیں نا لوگ چھپا لیتے ہیں۔ نیکیاں تو دیکھیے وہ تمام افراد جو خود کر رہے ہیں وہ تو اپنے آپ کو نہیں لوگوں کے سامنے اس طرح سے پیش کریں گے، لیکن دیگر لوگوں کو ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور ان کی نیکیوں کو بیان کرنا چاہیے۔ دیکھیں یہ سب گروپس ہیں کتنا اچھا کام کر رہے ہیں، تعریفیں کریں لوگ ایک دوسرے کی۔ یہاں تو خواتین بھی مثلا
کوئی بہت اچھی تیار ہوتی ہیں خواتین تو یہ نہیں کہتی کہ آپ اچھی لگ رہی ہیں، بلکہ یہ کہتی ہیں آپ بہت ڈفرینٹ لگ رہی ہیں. یعنی وہ چیز منہ پہ تعریف بھی نہیں آ پاتی ہے کسی دوسرے کی، کہا بس آپ بہت مختلف لگ رہی ہیں آپ. تو بہرحال سوشل میڈیا پر ختم قرآن کے جو سب جو گروپس ہیں. اچھا، یہ ختم قرآن کا یہ کانسیپٹ کب سے ہے؟ یعنی یہ کب سے ہے کہ از اول تا آخر قرآن ختم کر کے ختم کیا جائے؟ تو دیکھیے یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے چلا آ رہا ہے. اور اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تمام ائمہ معصومین علیہ السلام کے دور میں رہا ہے، اس کے بعد بھی غیبت کے دور میں بھی علماء کے درمیان یہ چیز رائج اور معمول رہی ہے، اور عام مومنین میں بھی. یعنی یہ کوئی نیا عنوان نہیں ہے ختم قرآن، بلکہ یہ بالکل اوائل اسلام سے ہی یہ سلسلہ ختم قرآن کا اس انداز سے جاری ہے. اور یہ بھی اس کے اندر دیکھیے ختم قرآن کے سلسلے میں بات کہی جاتی ہے کہ اس کا ثواب نیک اعمال کے ثواب کو جانچنے کا معیار بھی ہے. یعنی ختم قرآن کا ثواب نیک اعمال کے ثواب کو جانچنے کا معیار. مثلا سورہ فاتحہ کا عظیم ثواب ہے. رسول اللہ سے جب پوچھا گیا کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کی کیا جزا ہے، تو پیغمبر اکرم نے جملہ ارشاد فرمایا کہ اس کی ایک آیت کی تلاوت کا اجر تمام آسمانی کتابوں کی تلاوت کے اجر کے برابر ہے. یعنی اس کا ایک ایک سورہ ثوابوں کے جانچنے کا معیار ہے. یعنی مثلا یہ اگر آپ نے سورہ پڑھ لیا تو اس کا ثواب اتنے قرآن کے برابر ہے، اتنے صحیفوں، یعنی تمام آسمانی کتابوں کی تلاوت کے برابر. تمام آسمانی کتابوں میں یہ جو چار جو مشہور ہیں، توریت، زبور، انجیل، قرآن، یہ نہیں بلکہ اور جو آسمانی صحیفے ہیں جن کی تعداد ملا کر تقریباً 100 یا 106 کے قریب ہو جاتی ہے، وہ سب کی سب اس کے اندر شامل ہیں. اور اس طرح سے کیا ہے کہ سورہ فاتحہ کا ایک بہت ہی عظیم ثواب ہے. یعنی ایک آیت کی تلاوت کا اجر تمام آسمانی کتابوں کی تلاوت کے برابر قرار دیا گیا ہے. اسی طرح سے مثلا جو پیغمبر اکرم نے یہ بھی جملے ارشاد فرمائے ہیں کہ جو شخص سورہ الحمد کی تلاوت کرتا ہے اسے 2/3 قرآن کی تلاوت کا ثواب دیا جاتا ہے، اور اسے تمام مومنوں مومنات کو صدقہ دینے کا ثواب عطا ہوتا ہے. یعنی جتنی پارٹ قرآن کا پڑھتا جائے گا وہ معیار بنتا جائے گا دیگر اعمالوں کے نیک ثوابوں کا. یعنی اسے تمام مومنوں مومنات کو صدقہ دینا، تمام مومنوں مومنات کتنی کروڑوں اربوں کی تعداد میں جو ہیں ان کو صدقہ دینے کا ثواب ملے گا جو شخص سورہ الحمد کی تلاوت کرتا ہے. وہ 2/3 قرآن کا تو ثواب اس کو ملتا ہی. اسی طریقے سے مثلا یہ بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جملے ارشاد فرمائے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ جو شخص سورہ والعادیات کی تلاوت کرے گا اسے پورے قرآن پڑھنے کا ثواب دیا جائے گا. یعنی ثوابوں کے جانچنے کے معیارات ہیں، یعنی خود سورہ بھی اور خود ختم قرآن بھی. ابھی آگے چل کر آتی ہیں باتیں. اور اسی طریقے سے پیغمبر اکرم نے یہ جو ارشاد فرمائے ہیں کہ جو شخص سورہ یاسین کو رضائے الہی کے خاطر تلاوت کرے گا اسے اتنا اجر دیا جائے گا کہ گویا اس نے 12 مرتبہ پورا قرآن ختم کیا ہو. پورا یعنی ایک سورہ یاسین کو پڑھنا 12 ختم قرآن کے ثواب کے برابر ہے. 12. اچھا، یہ کوئی ایسا مبالغہ والا نہیں ہے کہ مثلا، اور نہ یہ اس قسم کا کوئی عدد ہے، ورنہ ہوتا ہے نا کہ 7 یا 70 یا 100 یعنی کثرت کو بیان کرنے کے لیے عام طور پر اشارہ ہوتا ہے. لیکن اس میں 12 کا لفظ ہے. 12 جو ہے وہ کسی محاورے کے طور پر استعمال نہیں ہوتا ہے. یعنی واقعی جو شخص سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا اسے 12 ختم قرآن، جیسے اس نے پورے 12 قرآن ختم کیے ہوں، اس کے برابر ثواب دیا جائے گا. اسی طریقے سے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ جو شخص قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس اس کی تلاوت کرے گا تو گویا اس نے اللہ کی طرف سے انبیاء پر نازل ہونے والی تمام کتابوں کی تلاوت کی. یعنی سورہ فلق اور سورہ والناس جو ہے اس قدر اس کا جو ہے وہ ثواب ہے کہ گویا انبیاء پر نازل ہونے والی تمام کتابوں کی تلاوت اس نے کی ہے. اسی طریقے سے سورہ تکاثر کے متعلق پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ سورہ تکاثر کا پڑھنا 1000 آیات کی تلاوت کے ثواب کے برابر ہے. 1000 آیات کے. اور واجب نماز میں اگر کوئی سے پڑھے تو فرشتوں کی 40 صفیں اس کے پیچھے آ کر نماز پڑھنے لگتی ہیں. 1000 آیات کی تلاوت کے برابر صرف سورہ تکاثر کی تلاوت کا ثواب ہے. تو آپ ایک ایک سورہ کو بھی اگر دیکھتے جائیں
تو وہ کتنے سارے سوروں کے معیارات اس کے اندر آ رہے ہیں، اور قرآن کی جو یہ سورے ہیں اس میں ثواب کس قدر برابر قرار دیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم نے رسول اللہ کی اقتداء میں نماز قصر پڑھی تو حضرت نے پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری میں سورہ توحید کی تلاوت کی، اور نماز کے بعد ارشاد فرمایا میں نے تمہارے لیے 1/3 قرآن اور 1/4 قرآن کی تلاوت کی، یعنی سورہ کافرون کو انہوں نے پہلی رکعت میں پڑھا جو کہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اچھا، ایک بات میں اس میں بیچ میں روک کر اور بتا دوں کہ عام طور پر جیسے کہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا کہ مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ اور سورہ توحید پڑھی جاتی ہے، یہ الگ سے خاص طور پر کسی روایت کے اندر نہیں آیا ہے، یعنی آپ اپنے طور پر اس کو اگر جا کر اس کو ریسرچ بھی کریں، یہ الگ سے حکم نہیں ہے کہ مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ پڑھی جائے یا 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جائے، بلکہ اس طور پر رائج کیا گیا ہے کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا بھی مکمل قرآن کا ثواب دلواتا ہے، اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت بھی پورے قرآن کا ثواب دلاتی ہے۔ تو گویا یہ اس طرح سے ایک بڑا اچھا مجموعہ بن جاتا ہے، الگ سے اس کا نام اس طرح سے نہیں لیا گیا۔ تو بہرحال حضرت نے پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور کہا کہ یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، سورہ توحید کی تلاوت کی اور جو کہ 1/4 قرآن کے برابر، تو اس طرح سے کر کے 3 کو ملا لیا جائے، یا پیغمبر نے ان سوروں کے ذریعے خود قرآن کے جو ثواب ہے تلاوت کا اس کا بیان کیا کہ ان سوروں کی تلاوت اس قدر قرآن کے برابر بن جاتی ہے۔ اسی طرح سے جو یہ بھی پیغمبر نے جملے ارشاد فرمائے کہ جو سورہ اعلیٰ کی تلاوت کرے گا تو اللہ اسے حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور رسول اللہ پر نازل ہونے والے ہر حرف کی تعداد کے برابر ثواب دے گا۔ تو بہر اتنے انبیاء کا نام آیا، درود بھیجیے محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، یعنی صحف انبیاء کے ہر حرف کے بدلے اتنا ثواب ہے۔ جو سورہ اعلیٰ کی تلاوت کرے گویا اس نے حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور رسول اللہ پر نازل ہونے والا جو قرآن ہے اس کی ہر حرف کی تعداد کے برابر ثواب اس کو عطا کیا جائے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس قدر یہ چیز، حتیٰ کہ سورہ زلزال کے لیے امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے جملے فرمائے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ سورہ زلزال کا 4 مرتبہ پڑھنا پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب دلواتا ہے۔ تو انسان دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ وہ 4 مرتبہ اگر کسی چیز کو پڑھ رہا ہے، 1 دفعہ پڑھ رہا ہے، 2 دفعہ پڑھ رہا ہے، 3 دفعہ پڑھ رہا ہے، تو اگر کوئی بھی عقل مند انسان ہو تو اپنے ثوابوں کو اس طرح سے ملٹیپلائی بھی کر سکتا ہے۔ کتنی ایسی روایات بھی ہیں کہ جس میں صحابی رسول نے کہا کہ میں پوری رات قرآن پڑھ کے سوتا ہوں، تو 3 دفعہ تلاوت اگر کر لی جائے تو روزانہ سونے سے پہلے مثلا قل ہو اللہ کی، 1 دفعہ سورہ الحمد کی، تو پورے قرآن کا ثواب اس کو مل جاتا ہے۔ یعنی تو اس طرح سے سورہ زلزال کا 4 مرتبہ پڑھنا پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب دلواتا ہے۔ اچھا دیکھیے، بعض جگہوں پر ختم قرآن کی بڑی خصوصی قسم کی تاکید آئی ہے۔ بعض جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پر ختم قرآن کرنے کی تاکید ہے، مثلا مکے میں، یعنی چوتھے امام فرماتے ہیں، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جو شخص بھی مکے میں 1 قرآن ختم کرے وہ اپنی موت سے پہلے رسول اللہ کی زیارت کر لیتا ہے اور جنت میں اپنے مقام کا مشاہدہ کر لیتا ہے، یعنی مرنے سے پہلے اس کو جنت میں اس کا مقام دکھا دیا جاتا ہے اور پیغمبر اکرم ان کی زیارت مرتے وقت ہو جاتی۔ اب جب ظاہر ہے زیارت پیغمبر کی مرتے وقت کسی کو ہو جائے تو پھر اس کے بعد کوئی ایسا امر نہیں بچتا کہ اس کو عذاب دیا جائے یا کچھ، تو اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ تو خاص طور پر کچھ خاص جگہ ایسی ہیں، شہر ایسے ہیں جیسے یہی مکہ، کہ وہاں پر اس بات کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے کہ وہاں پر انسان ایک مکمل قرآن ختم کرے۔ میرے اپنے ایک رشتہ دار گئے تھے وہاں پر، تو وہ انہوں نے تقریباً 10 قرآن اپنے مکے کے قیام کے دوران جو ہے وہ وہاں پر ختم کیے تھے۔ تو بہرحال یعنی اگر کوئی شخص اس طرح سے ہو اور واقع ان احادیث کی اس کی نگاہ میں کوئی حیثیت ہو، ورنہ بازاروں میں پھرتے رہنا وہاں پر اور ادھر ادھر فضول سیاسی ڈسکشن مرد حضرات بیٹھ کے کرتے رہتے ہیں، وہاں عبادات کا موقع ہے، یہ مواقع مخصوص دن ہیں وہاں پر، اور وہ آپ کے پاس پھر دوبارہ نہیں آتے ہیں۔ یہ باقی فضولیات، شاپنگز اور یہ سب چیزیں تو پورے اپنے شہروں میں اور ملکوں میں انسان کر سکتا ہے، لیکن یہ چیزیں پھر دوبارہ آپ کو نصیب نہیں ہوتی ہیں۔
تو وہاں پر ان کو پورا کشید کرنا چاہیے جب وہاں پر جائیں. تو مکے میں بڑا خصوصیت کے ساتھ اس بات کی تاکید آئی ہے. اچھا، ایک تو جگہوں کے اعتبار سے اور بعض زمانوں میں ختم قرآن کی بڑی خصوصی تاکید ہے. بعض زمانے ایسے ہیں، مثلا خود ماہ مبارک رمضان میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ رمضان میں قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کرے تو اس کے لیے دوسرے مہینوں میں ختم قرآن کرنے کا ثواب خدا اس کو عنایت فرمائے گا. ختم قرآن کا یعنی ایک صرف آیت پورے قرآن کا ثواب دلواتی. تو رمضان المبارک میں کس قدر اس کی تاکید ہوگی کہ انسان جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ، جب بھی رمضان المبارک کے لیے بات کہی جاتی ہے کہ اس میں کثرت تلاوت مطلوب ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں، اس پہ ہمارا پچھلے دنوں یہاں پر ایک لیکچر ہو چکا ہے کہ بھائی تدبر ہونا چاہیے، قرآن پر تفکر ہونا چاہیے. ماہ رمضان المبارک میں آپ کے لیے خصوصیت ہے کہ کثرت تلاوت ہو، چاہے اتنا تفکر و تدبر آپ نہ بھی کر سکیں، اس میں کثرت مطلوب ہے. جیسے کہ ملتا ہے امام خمینی کے متعلق، ایک صاحب فرماتے ہیں کہ جب آپ نجف میں تھے تو رمضان میں ہر روز 10 پارے پڑھتے تھے، یعنی وہ تو ہر 3 دن میں ایک مرتبہ قرآن ختم کرتے تھے. فرماتے ہیں بعض لوگ بڑے خوش تھے کہ انہوں نے رمضان میں دو بار قرآن ختم کیے، لیکن بعد میں انہیں پتہ چلا کہ امام خمینی نے 10 یا 11 مرتبہ ختم قرآن کیا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ رمضان المبارک میں بہت کثرت کے ساتھ اس بات کی یعنی تاکید ہے اور بڑا مطلوب ہے کہ انسان تلاوت میں کثرت کرے. یعنی اس میں نہ لگ جائے کہ ٹھیک ہے وہ تفکر و تدبر کی تو اپنی ایک الگ حیثیت ہے، لیکن اس کے اندر کثرت تلاوت مطلوب ہے زیادہ سے زیادہ، کیونکہ ایک آیت کو پڑھنے کا، پورے قرآن کو پڑھنے کا دیگر مہینوں میں جو ثواب ملتا ہے، پورا قرآن ختم کرنے کا دیگر مہینوں میں، وہ فقط رمضان میں ایک آیت کو پڑھنے سے حاصل ہو جاتا ہے. تو ختم قرآن کی اس لحاظ سے بہت زیادہ اہمیت ہے. اور خصوصیت کے ساتھ جو زمانہ ماہ رمضان المبارک ہی میں اور خصوصیت کے ساتھ ہے وہ ہے شب قدر. شب قدر کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ہر ثواب جو ہے کم سے کم 1000 سے ضرب ہو جاتا ہے، ملٹیپلائی ہو جاتا ہے، اور اس کی کوئی حد اور انتہا ثواب کی نہیں رہتی ہے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس طرح سے اس کا آغاز کیا جائے قرآن کا کہ وہ عام طور پر جب ہمارے یہاں 15 شعبان کی جو امام زمانہ علیہ السلام کے لیے جو درس منعقد ہوتا ہے، اللہم صلی علی محمد تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ 15 شعبان سے کم روزانہ ایک پارہ پڑھنا شروع کر دینا چاہیے، اور اس کے بعد اس طرح سے لے جاتے ہوئے شب قدر میں قرآن ختم ہو جائے، اور پھر اس میں ختم قرآن کرنے کے بعد ثواب معصومین کو ہدیہ کیا جائے. تو جب یہ ختم ہوگا تو اس کے بہت ساری برکات بھی ہوتی ہیں جو اسی وقت ہم اس کو ذکر کرتے ہیں زیادہ. تو بہرحال ویسے تو ماہ مبارک رمضان خصوصیت کے ساتھ وہ زمانہ ہے کہ جس میں ختم قرآن ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ شب قدر خاص طور پہ. اچھا، پھر کیا قرآن میں ختم قرآن کا لفظ بھی آیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیے، اگر یہ اتنی اہم بات ہوتی تو قرآن کے اندر ختم قرآن کا لفظ آنا چاہیے تھا. دیکھیے، سب سے پہلی تو ایک بات یہ بات یاد رکھیں، قرآن میں ایک چیز آئی ہے، فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، سورہ مزمل کی جو آیت ہے. قرآن کو جتنی سہولت ہو اتنا پڑھ لیا کرو. یعنی آپ میں سے کوئی ایک جا کے کہہ دیں کہ جو دروازہ سے کھلا رکھیں تاکہ یہ گھنٹیاں جو ہے کم بجیں، یہاں پر مستقل کھول کے رکھیں دروازے کو. تو جس قدر ممکن ہو قرآن کو جتنا تمہارے لیے آسانی ہو وہ تم پڑھ لیا کرو، جس قدر آسانی ہو وہ پڑھ لیا کرو. تو یعنی اس میں اس کا مطلب ہے کہ قرآن میں اللہ نے یہ بات نہیں کہی ہے کہ نہیں تمہیں لازمی ضرورت ہے اس بات کی کہ لازمی اس کو ختم کرو. تو وہ اس وجہ سے ہے کہ تاکہ ہر شخص کے اوپر اتنا کوئی بار بھی نہ رہے اور آسانی کے ساتھ جتنا پڑھ لیا جائے. اور بعض احادیث کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ یعنی تاکہ انسان ایسا نہ ہو کہ بس ایک ریل گاڑی کی طرح سے بس پڑھتا چلا جائے اور ذرا سا بھی غور و فکر قرآن میں نہ کرے، نہ کسی چیز کے متعلق. تو اس وجہ سے اس کا تذکرہ نہیں آیا. یعنی وہ چیز جو کہ فہم اور اس سے خالی ہو جائے اور بس ایک ریل گاڑی کی طریقے سے جس طریقے سے انسان پڑھتا ہے اس طرح سے بس اس کی فکر فقط یہ ہو کہ میں ختم قرآن کر لوں، باقی ادھر ادھر کچھ نہیں. اچھا، کچھ چیزیں دیکھیے ایسی ہیں جو کہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ عادت بھی ڈالنی ہوتی ہے. بہت سی چیزیں جب عادت ڈالنی ہے، انسان مشق اور پریکٹس کے اس کے اندر ہوتا ہے تو اس کو تھوڑا سا اپنے نفس کے اوپر جبر بھی کرنا پڑتا ہے. ہر وقت اسے آزادی اور اطمینان سے چھوڑے رکھے نا اگر،
تو کسی کا بھی دل نہیں چاہے گا کہ وہ اپنی نرم گرم بستر کو چھوڑ کر نماز فجر کے لیے اٹھے. کسی کا بھی دل نہیں چاہتا کہ وہ پورے دن بھوکا پیاسا رہے. تو بہت ہی کم, لیکن وہ کیونکہ اس کو ریاضتوں سے اس کو گزارنا پڑتا ہے. بچے کو بھی کب صبح دل چاہتا ہے اسکول جانے کا, لیکن پھر بھی آپ اپنی نیند کو قربان کر کے اٹھاتے ہیں بچے کو اور اس کو اسکول وغیرہ جو ہے اس طرح سے بھیجتے ہیں. تو جتنی سہولت ہو, اس کا مطلب ہے کہ جس کے اندر فہم و ادراک وغیرہ نہ ہو اس کے لحاظ سے ایک سہولت آپ کو دی کہ جتنا ہو سکے پڑھ لیا کرو. لیکن دیگر احادیث کے اندر اس کی کافی تاکید بھی آئی کہ قرآن ختم بھی ہونا چاہیے. اچھا, جو اتنی ریل گاڑی کی طرح سے تیز رفتاری کے ساتھ قرآن, ان کی مطمع نظر فقط یہ ہوتا ہے کہ جناب بس قرآن ختم کر لیا جائے, تو کیا ہوتا ہے کہ حتیٰ کہ جو جتنی تیز رفتاری کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں, ورتل القرآن ترتیلا, قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو, اس کو بھی تیز رفتاری سے پڑھتے ہوئے چلے جاتے ہیں. ورتل القرآن ترتیلا, بھائی اس کم سے کم اسی آیت کو آپ پڑھ لیتے اس طرح سے. بھائی عام طور پر 20-25 منٹ لگتے ہیں ایک پارا کو ختم کرنے میں. تو مجھے یاد پڑتا ہے جب ہم بہت ہی چھوٹے تھے اور پڑھتے تھے اپنے استاد سے قرآن وغیرہ, تو بعض اوقات زبردست قسم کا مقابلہ بھی ہوتا تھا, بعض اوقات استاد سے بھی مقابلہ ہوتا تھا کون تیز رفتاری سے بغیر غلطی کے ختم کرے گا. تو عام طور پر اس زمانے میں اتنی سپیڈ کے ساتھ اور بچے بھی اور سب پڑھ رہے ہوتے تھے کہ 15-20 منٹ کے اندر ایک پارا جو ہے ختم کر لیتے تھے. حالانکہ وہ والی دور تھا بچوں کا کہ وہ جب قرآن کی آیت پڑھتے تھے کہ وہ دکن دکا والی جو ہے, تو آپ ایک دوسرے کو دھکے بھی مارنے لگتے تھے بچے سارے. تو بہرحال تو ورتل القرآن ترتیلا, یعنی اس کو بھی تیز رفتاری کے ساتھ پڑھتے ہوئے چلے جاتے ہیں. تو یہ ایک بالکل ایک ایسی چیز جو کہ ریل گاڑی ٹائپ کا جو ایک ہوتا ہے سلسلہ, اس کو بہرحال جو ہے وہ منع کیا گیا ہے. اچھا, ختم قرآن کی پسندیدہ مدت کتنی ہے؟ ختم قرآن کی پسندیدہ مدت کتنی ہے؟ ختم قرآن کی پسندیدہ مدت, دیکھیے کہا یہ جاتا ہے اور آیا ہے اس کے اندر کہ 1 ہفتے سے کم میں قرآن ختم نہ کیا جائے, یا 3 دن سے کم میں کوشش کریں کہ ختم نہ ہو. یعنی اس کو پسندیدہ کر تو سکتے ہیں لیکن اس کو پسندیدہ نہیں سمجھا گیا. اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص اتنی تیز رفتاری کے ساتھ اور بیزاری کے ساتھ اس قرآن کو پڑھے گا تو اس کے اندر اس کوئی فہم نہیں ہوگا, کوئی سمجھ نہیں ہوگی, بس بہت تیز رفتاری کے ساتھ وہ کرے گا, تو اس کو پسندیدہ عام طور پر نہیں سمجھا گیا ہے. اور 3 دن سے اگر کم ہو تو اس کو ناپسند بھی قرار دیا گیا ہے. 3 دن سے کم میں, 3 دن سے کم میں نہ کیا جائے اس کو. اور روایات میں ملتا ہے کہ ہمارے 8ویں امام امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام وہ 3 دن میں تو قرآن ختم کر لیتے تھے, لیکن کہتے تھے کہ میں 3 دن سے کم میں بھی قرآن کو ختم کر سکتا ہوں, لیکن یہ بات مجھے پسندیدہ نہیں ہے کیونکہ یہ پھر میرے تدبر سے مانع ہو جائے گی. تو بہرحال یہ کہ 3 دن سے کم کے میں پسندیدہ یہ چیز شمار نہیں ہوتی ہے. البتہ ماہ رمضان المبارک کا استثناء ہے, یعنی ایکسیپشن ہے. یعنی ماہ رمضان میں آپ کو بہت کثرت کے ساتھ جو ہے وہ تلاوت کرنی چاہیے. اور اگر کوئی شخص, یعنی ایک اور کسی مدرسے کی طالبہ ایک بچی تھی جس کے متعلق مجھے پتہ چلا تھا کہ وہ روزانہ ایک قرآن ختم کر رہی تھی, اور اس طرح سے اس نے کر کے ماہ رمضان میں 30 قرآن ختم کیے تھے. تو بہت سے بڑے ہمت والے اس طرح سے ہوتے ہیں. تو یہ اس وقت کے لیے نہیں ہوگا, یہ ماہ رمضان المبارک میں استثناء. جیسے ابھی آپ نے سنا کہ امام خمینی نے 10-11 قرآن ختم کیے تھے, اور اس سے پہلے والی روایت میں آپ نے سنا کہ اس نے 40 قرآن اس کے باپ نے ختم کیے تھے, اور وہ خود بھی اس طرح سے کر رہا تھا. تو امام نے پسندیدگی کا اظہار کیا اور کہا کہ تم انہی کے ساتھ مشہور کیے جاؤ گے. تو ماہ رمضان میں اس بات کا استثناء ہے, ایکسیپشن ہے. یعنی اس میں آپ زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں, خواہ 3 دن سے کم میں روزانہ قرآن ختم کریں تو بھی کوئی ایسی بات نہیں, یعنی ممانعت یا ناپسندیدگی میں نہیں جائے گا. لیکن عام دنوں میں اس کو کہا گیا کہ یہ ناپسندیدہ ہے کہ 3 دن سے کم میں ختم کریں. وہاب ابن حفص کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, سوال کیا کہ قرآن کو کتنے دن میں ختم کرنا چاہیے. تو آپ نے فرمایا کہ 6 دن میں یا اس سے زیادہ دنوں میں. اور میں نے عرض کیا, راوی نے کہا کہ رمضان المبارک میں کتنے دن کے اندر ختم کریں. تو آپ نے فرمایا 3 دن کے اندر یا اس سے زیادہ.
یعنی 3 دن کے اندر اندر بھی ختم کر سکتے ہو. یعنی ماہ رمضان کے اندر اس بات کی ایکسیپشن ہے کہ 3 دن سے کم میں بھی قرآن جو ہے ختم کیا جا سکتا ہے. اسی طرح سے ماہ رمضان المبارک میں ابھی آپ نے جیسے سنا کہ ایک آیت کی تلاوت کا ثواب دوسرے مہینوں میں ختم قرآن کا ثواب دلواتا ہے. تو اس وجہ سے اس میں بہت زیادہ اس بات کی کثرت ہے کہ انسان جتنا بھی اپنے دامن کو نیکیوں کے ساتھ بھر لے، میدان قیامت اور آخرت میں ہمیشہ رہنا ہوگا، تو ایسی چیزوں کی تلاش میں رہنا چاہیے کہ جو کہ بہت سے اعمال ایسے ہوتے ہیں جو انسان ذہانت کے ساتھ، جیسے نہیں ہوتا کہ جناب میرے پاس پیسہ ہے 10 لاکھ روپے کون سے بینک میں رکھا ہوں تو پروفٹ مجھے زیادہ ملے گا. تو اسی طرح سے کچھ چیزیں دین میں بھی ہونی چاہیے آپ کو کہ کہاں پروفٹ زیادہ ہے مجھے ثواب کا، تو وہ چیزیں ڈھونڈنی چاہیے. کہاں ایسا ہے کہ جہاں ملٹیپلائی ہو جاتا ہے بہت زیادہ پروفٹ، جیسے یہ کہ شب قدر میں جیسے قرآن ختم کر رہے ہیں آپ تو جناب 1000 سے ملٹیپلائی ہو جائے گا وہ عام دنوں کی نسبت. تو اس طرح سے پلاننگ بھی اعمال کی کرنی چاہیے. اچھا اب دیکھیے غیر شیعہ مسلمانوں کے نزدیک ختم قرآن کی کم از کم مدت کیا ہے کہ ظاہر ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہ ہمارے غیر شیعہ مسلمان بھائی بھی ہوتے ہیں، تو وہ ان کے ہاں بھی یہی ہے کہ جو افراد ہوں جو اہل سالک ہوں. امام غزالی نے احیاء العلوم جو کتاب ہے اس کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اہل سالک جو ہیں، جو یعنی دین کے اندر ترقی کرنا چاہ رہے ہیں، اپنے روحانیت کو قوی کرنا چاہتے ہیں، وہ جو ہیں وہ 2 ہفتے میں 1 مرتبہ قرآن ختم کریں. یعنی 2 ہفتے کے اندر اندر ان کا قرآن ختم ہونا چاہیے. البتہ جو طالب علم ہیں ان کے لیے یہ سہولت اس بات کی زیادہ ملتی ہے کہ وہ یعنی جو سالکین ہیں ان کو جو ہے وہ 2 ہفتے سے کم میں قرآن ختم کر لینا چاہیے. اور جو طالب علم ہیں، جو دیگر مشغولیات ہیں، ان کی کاروباری حضرات ہیں، وہ 2 ہفتے سے زائد بھی مکمل کر سکتے ہیں. اور فرماتے ہیں کہ جو بالکل عام افراد ہوں یا تو ان کے لیے بہرحال یہ کہ وہ روزانہ 1 پارہ ختم کریں، یعنی مہینے میں 1 قرآن ختم کر لیں. تو اس طرح کی انہوں نے 3 کیٹیگریز کی ہیں کہ جو زیادہ سیر و سلوک کے منازل طے کرنا چاہتے ہیں وہ 2 ہفتے سے کم میں ختم کریں. باقی جن کی مصروفیات ہیں وہ 2 ہفتے سے زائد بھی ختم کر سکتے ہیں، اور عام افراد 1 قرآن 1 مہینے میں ختم کریں. تو بہرحال یہ اس طرح سے ختم قرآن کی اپنی ایک اہمیت ہے. اچھا کیا 1 دن میں ختم قرآن کرنا ممکن ہے؟ 1 دن میں عام طور پہ کوئی بھی شخص سوچ سکتا ہے کہ مثلا میں اگر ایک قرآن، جیسے بچی کا آپ نے سنا ابھی کہ وہ روزانہ قرآن ختم کر رہی تھی رمضان میں، تو دیکھیے عام طور پر 25 منٹ سے لے کر 30 منٹ کے اندر 1 پارہ ختم ہو جاتا ہے. تو یا کچھ لوگ اور تیز رفتاری سے بھی 20 منٹ میں بھی بعض اوقات ختم کر لیتے ہیں. تو تقریباً 9، 10 یا 11 گھنٹے کا دورانیہ پورے دن میں بنتا ہے. اگر ڈیوائڈ کر کے 3 گھنٹے، ظاہر 24 گھنٹے میں سے تقریباً 8-9 گھنٹے کا ایک دورانیہ بنتا ہے. تو بہرحال 1 دن میں بھی پورا قرآن ختم کرنا ممکن ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ ہمارے یہاں ہمتیں اب اس قدر نہیں رہی ہیں. اب یہ صرف قصے و کہانی والی چیزیں بظاہر لگتی ہیں تو لوگوں کو اعتراض بھی ہو جاتا ہے. لوگ عام طور پر کیلکولیٹر لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بھئی کیسے ممکن ہے اتنی دیر میں اتنی چیز ختم ہو. تو کہ بہت سے ائمہ کے متعلق یا ائمہ کے اصحاب کے متعلق یا علماء کے، علامہ امینی جنہوں نے صاحب القدیر لکھی ہے، وہ کہتے ہیں جب میں مشہد امام رضا کے روضے پہ گیا تھا اور وہاں پہ رہائش وہاں پہ رہا تھا جا کر، تو میں ہر رات میں 1000 رکعت جو ہے وہ پڑھا کرتا تھا. تو لوگ کہتے تھے کہ کیا آپ تھکتے نہیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا پانی کے اندر جو مچھلی ہوتی ہے اس میں تیرنے سے کب تھکتی ہے. تو بہرحال جن کو شوق ہو، ذوق ہو، وہ اس طرح سے کثرت کے ساتھ تلاوت بھی کرتے ہیں. لیکن مادیات اور اس کے اندر ہم اتنے غرق ہو چکے ہیں کہ بعض اوقات یہ چیزیں ہمیں مشکل بھی لگتی ہیں. تو 1 دن میں بھی ختم قرآن کرنا ممکن ہے. اچھا ایک چیز اور، ایک روایت پیش کی جاتی کہ مولا علی ایک رکاب سے جب دوسری رکاب میں قدم رکھتے تھے، اپنا گھوڑے پر جب سوار ہونے لگتے تھے تو اس میں پورا قرآن ختم کر لیتے تھے. یہ آپ نے سنی ہوگی روایت. اچھا دیکھیے یہ جو روایت ہے شواہد النبوہ میں عبد الرحمن جامی کی لکھی ہوئی جو کتاب ہے اس میں، یہ ہمارے شیعہ منابع کے اندر یہ والی روایت موجود نہیں ہے. یہ جیسے یہ انہی کی شواہد النبوہ کا ہی حوالہ ہے کہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا جب سواری کرتے تھے گھوڑے پر تو گھوڑے کی رکاب میں جب پاؤں رکھتے تو تلاوت قرآن شروع کرتے اور دوسری رکاب میں پاؤں رکھنے سے پہلے پورا قرآن تلاوت کر لیتے تھے. اچھا دیکھیے سب سے پہلی تو یہ بات ہے کہ ٹھیک ہے یہ روایت ہمارے منابع کے اندر نہیں آئی ہے، ان کے ہاں آئی ہے، لیکن یہ کوئی ایسا غیر عقلی چیز نہیں ہے. بعض اوقات چیزیں معجزے کے طور پر بھی ممکن ہوتی ہیں،
اور بعض شخصیات کے لیے وقت کو ٹھہرا بھی لیا جاتا ہے. اچھا مثلا جیسے آپ اگر اس کے لحاظ سے آپ دیکھیں کہ جیسے فریزر کے اندر آپ کھانے کو اسٹور کر لیتی ہیں اور آپ پھر دیکھتی ہیں مہینوں تک کھانا بالکل ویسے ہی رہتا ہے, گویا ایک لحاظ سے آپ نے وقت کو ٹھہرا دیا ہے, ورنہ تو یہ گوشت سڑ جاتا. ہم دفعہ ایک عید پہ اپنے ایک بے تکلف دوست کے گھر جو ہے وہ گئے تھے, تو انہوں نے کھیر لا کے پیش کی, ہم نے بڑے مزے سے کھائی. بعد میں انہوں نے بتایا پچھلے سال جو عید آئی تھی تو اس پہ ہم نے فریز کر دی تھی اور یہ ابھی تک چلی آ رہی ہے. خیر, تو بہرحال بہت سے لوگ اس طرح سے بھی جو ہے کرتے ہیں, ایک سال پرانی کھیر بھی لوگوں کو کھلا رہے ہیں, تو رک گیا ہے وقت. اچھا اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں جیسے اصحاب کہف کے ساتھ ہوا تھا, ان کی بھی عمر ایک جگہ پر آ کر رک گئی تھی. یا علماء امام زمانہ علیہ السلام کے لیے بھی کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مثلا اگر اس پیدائش کے لحاظ سے دیکھیں تو 1171واں سال جو ہے امام کی عمر کا چل رہا ہے, لیکن علماء کہتے ہیں جب وہ آئیں گے تو وہ 40 سال پہ ان کی عمر رکی ہوئی ہے, یعنی عمر امام کی بڑھ نہیں رہی, امام کے لیے عمر رک گئی ہے. تو اسی طریقے سے وقت کو ٹھہرا لیا جاتا ہے بعض اوقات کہ اس میں پورا ختم قرآن کر سکیں, جو ہمارے ظاہر ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں دنیاوی اور مادی اعتبار سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس طرح سے اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں. اچھا اگر کوئی شخص بہرحال عام طور پر ویسے تو یہ خود حدیث بھی جو ہے وہ ہمارے برادران اہل سنت کی کتابوں میں سے ہے, اور اس کی اگر کوئی بالفرض یہ اعتراض بھی کرے غیر شیعہ مسلمان بھائی بھی, تو آپ ان کو ایک اور صحیح بخاری کی حدیث ہے جس کے اندر بالکل تقریباً یہی مضمون ہے, جو کہ جس میں خیر ان کے راوی ابو ہریرہ ہیں, اور یہ صحیح بخاری کے اندر ہے. اور اس کو علامہ البانی نے جو اہل سنت کے رجال کے اس وقت کے سب سے بڑے ماہر جو ہے وہ, ویسے تو ان کا انتقال ہو چکا لیکن بہرحال ان کی بات سب سے اوتھینٹک شمار کی جاتی ہے رجال کے اندر, علامہ البانی, انہوں نے بھی اس حدیث کو بالکل صحیح قرار دیا ہے کہ خفف علی داؤد القرآن فکانا یأمر بدوابہ فتسرج فیقرأ القرآن من قبل ان تسرج دوابہ, یعنی کہ حضرت داؤد کے لیے زبور کی تلاوت کو بہت آسان کر دیا گیا تھا. فکانا یامر بدوابہ فتسرج, اور جس وقت وہ حکم دیتے تھے کہ ان کے گھوڑے کے اوپر یا سواری کے اوپر زین لگائی جائے, تو اس سے پہلے کہ اس سواری کے اوپر زین لگنا ختم ہوتی وہ پورے زبور کی تلاوت کر لیا کرتے تھے. یہ صحیح ترین روایت ہے, علامہ البانی نے بھی اس کو بھی صحیح قرار دیا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو کہ امیر المومنین علیہ السلام جو کہ رسول اللہ کے بعد تمام انبیاء سے بھی افضل ہیں, ان کے لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ ایک رکعب سے دوسری رکعب میں پاؤں رکھنے کے دوران ختم قرآن نہ کر لیں. لیکن بہرحال یہ ہمارے منابع کے اندر تو حدیث نہیں ہے, لیکن اگر ان کے ہاں بھی موجود ہے تو اس کے اندر کوئی خلاف عقل یا اس طرح کی چیز موجود نہیں ہے, اور یہ صحیح ترین روایت میں ان کے ہاں بھی حضرت داؤد پورے زبور کی تلاوت زین لگنے کے دوران کر لیا کرتے تھے. اچھا اب ختم قرآن کی مدت کیا ہو؟ دیکھیے عام طور پر یہ کہ اگر روزانہ یعنی پورا قرآن, جیسے آپ نے کہا کہ ایک مہینے میں قرآن ختم ہو جائے, روزانہ ایک پارہ کم سے کم. دیکھیے عام طور پر قرآن کے جو عام نسخے ہیں ان میں 600 صفحات پر مشتمل وہ ہوتے ہیں, یعنی 600 صفحات کو اگر ہم 30 دنوں میں تقسیم کریں تو روزانہ کے 20 پیجز بنتے ہیں, یعنی 10 ورقے, اور 20 کو بھی اگر ہم 5 نمازوں میں تقسیم کریں یعنی ہر نماز کے بعد صرف 4 صفحات قرآن یعنی 2 ورقے اگر پڑھ لیے جائیں تو ایک جو پورا قرآن ہے یہ پورے 30 دن کے اندر, ایک مہینے کے اندر ختم ہو جائے گا. روزانہ آپ ایک پارہ پڑھ لیں گی, 20 پارے پر مشتمل 20 صفحات پر مشتمل ایک پارہ عام طور پر ہوتا ہے, اور 4 جو ہے آپ جو ہے ہر نماز کے بعد اگر پڑھ لیں تو آرام سے 20 جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے, اور ایک وقت میں اتنا بوجھ بھی نہیں ہوگا, اور یہ بہت آسان آپ کے لیے ہو جائے گا. تو جن لوگوں نے اس پہ عمل کرنا شروع کیا تو بہت ہی جلدی انہوں نے دیکھا, اور واقعتاً یہ ان کے لیے بہت آسان ہے کہ صرف 2 ورقے پڑھنے ہر نماز کے بعد. قرآن بالکل ایک وہاں رحل کے اوپر, یعنی جو بھی آپ کی جا نماز ہے کہ جس جگہ بھی آپ نماز پڑھتی ہیں وہ ریڈی تیار ہونا چاہیے. نماز کے فوراً بعد ایک نماز آپ نے پڑھی اور صرف اس کے 2 ورقے تلاوت کیے, اور آرام سے آپ ایک ماہ کے اندر پورا قرآن اس انداز سے ختم کر سکتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ علی آقا قاضی جو ہمارے بڑے عرفاء کے اندر سے شمار ہوتا ہے ان کا, یہ خاص طور پر دیکھیے اس وقت ماہ ذی قعدہ چل رہا ہے,
ماہ ذی قعدہ میں ہر روز یہ خصوصیت کے ساتھ ایک پارہ تلاوت قرآن کرنے کی تاکید فرماتے تھے. کہتے تھے خاص طور پر ذی قعدہ کے مہینے میں یا ذوالقعدہ یعنی ہر روزانہ ایک پارہ ضرور ختم کیا جائے. یعنی ان کے جو دستور العمل دیتے تھے وہ خاص طور پر ماہ ذی قعدہ کے لیے ایک پورا پارہ تلاوت کا بہت سختی کے ساتھ اس کی تاکید فرماتے تھے. تو ابھی چل ہی رہا ہے، جتنے بھی دن آپ کے پاس ہوں روزانہ ایک ایک پڑھتے ہوئے جائیں تاکہ اس کے تمام اس سے فوائد سے بہرہ مند ہو. ورنہ کم سے کم یہ ضرور ہو کہ جیسے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن مخلوق کی طرف خدا کا ایک عہد ہے، پس ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس میں نظر کرے اور روزانہ 50 آیات کی تلاوت تو کرے. تو بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ وہ 50 آیات کی تلاوت چلیں پورا ایک پارہ نہیں پڑھ سکتے تو 50 آیات کم سے کم پڑھ لیں. اور بہت سے تو ایسے بھی ہیں کہ کاروباری حضرات بڑے مصروف ہیں جناب، تو ان کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کہ تم میں سے جب کوئی کاروبار سے فارغ ہو کر اپنے گھر واپس آتا ہے تو سونے سے پہلے کم سے کم قرآن کے ایک سورے کی تلاوت کیوں نہیں کرتا؟ قرآن کے ایک سورے کی، ایسا کرنے میں سے کون سی چیز رکاوٹ ہے کہ وہ قرآن کا ایک سورہ بھی تلاوت نہ کر سکے؟ تو اس کے نامہ اعمال میں ایک آیت کے عوض میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 10 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں. تو اب دیکھیں اگر آپ اس لحاظ سے دیکھیں تو آپ سوچیں گے واقعی تو کوئی بھی مسئلہ مشکل نہیں ہے، لیکن میرا اپنا اندازہ ہے کہ مردوں کی 99 95 98% تعداد ایک سورہ بھی سونے سے پہلے نہیں پڑھتی. اتنا کہ امام حیران ہو رہے ہیں ایسا کرنے میں تمہیں کس چیز کی رکاوٹ ہے کہ تم چلیں وہ چھوڑیں کہ ایک پارہ روزانہ اور آدھا پارہ روزانہ یا پاؤ پارہ روزانہ، یعنی پھر کہا کہ 50 آیات تو کم سے کم پڑھو، پھر کہا کہ کم سے کم ایک سورہ ہی پڑھ لو. ایک سورہ اتنا چھوٹا انا تینا، سورہ قل اللہ، کوئی بھی اس طرح کا جو اتنا کم آیات پر مشتمل ہو، یہ پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی. تو یہ بہت ایک مسئلہ ہے مردوں کے ساتھ، الخصوص خواتین پھر بھی تلاوت قرآن کر رہی ہیں ان کے مقابلے میں اور کرتی ہیں، لیکن مرد حضرات بہت پیچھے جا رہے ہیں. تو بہرحال ویسے کاروبار میں بڑی ترقی کا ہر وقت سوچتے رہتے ہیں، ہر وقت پیسے کی ایسے زبردست دوڑ کے اندر موجود ہیں، لیکن کیا ہے کہ قرآن کی طرف سے بالکل ان کا دل نہیں ہے اس طرف. اچھا اب دیکھیے ختم قرآن، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ختم قرآن کیا جائے تو اس کے مقاصد کیا ہوتے ہیں قرآن کو ختم کرنے کے، کہ شروع سے آخر تک قرآن ختم کیا جائے؟ تو علماء فرماتے ہیں دین کی معرفت ایک تو اس کا ایک ہوتا ہے سبب، خدا سے انس بڑھنے کے لحاظ سے جتنا آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اتنا خدا سے آپ قریب ہوتے چلے جاتے ہیں. بعض لوگوں کی نیت ہوتی ہے مرحومین کے ایصال ثواب کے لحاظ سے، مومنین اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے قرآن پڑھتے ہیں. بہت سے اپنی زندگی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے نماز، ہم نے یہاں پر پچھلی نشستوں میں جو ہوئی ہیں اس میں دنیاوی اعتبار سے یا اخروی اعتبار سے کون کون سے سورے کون کون سی حاجات کے لیے پڑھنا، کہ شادی کے لیے یہ فلاں سورہ ہے اور رزق کے لیے فلاں سورہ ہے، اور اس طرح سے کر کے ہر چیز کے لیے الگ الگ. تو زندگی کے مسائل ہیں، مریضوں کی شفا یابی ہے، اس میں ہر مرض کے اعتبار سے الگ الگ سورے ہیں. جلدی امراض کے لیے الگ سورے کو ریکمینڈ کیا گیا ہے، مثلا پیٹ کے امراض ہیں ان کے لیے الگ سورے کو ریکمینڈ کیا گیا ہے، حتیٰ کہ یرقان ہے اور بہت سارے اس طرح کے وبائی امراض ہیں ان کے لیے الگ سورے ہیں. تو اگر انسان دیکھے تو وہ ختم قرآن اگر کرتا بھی ہے یا قرآنی سوروں کے لیے تو اس کے مقاصد ہوتے ہیں بعض اوقات، کبھی مریضوں کی صحت یابی، زندگی کے مسائل، محرومین کے ایصال ثواب. تو بڑے کثیر مقاصد ہیں تلاوت قرآن یعنی ختم قرآن کے سلسلے میں. اچھا ختم قرآن کے بے تحاشا مادی فوائد بھی ہیں اور روحانی فوائد بھی. یہاں پر یعنی ابھی تک قرآنی سوروں کے فضائل اور پیغامات کے حوالے سے ایک سیریز ہماری چل رہی ہے اور سورہ بنی اسرائیل تک ابھی تک پہنچے ہیں اس میں. تو وہ بھی اگر آپ انٹرنیٹ پہ دیکھیں تو اس میں ایک 1.5 گھنٹے ان کے سوروں کے فضائل خالی کے اس کے کون سی حاجات کے لیے کون سے پیغامات ہیں اس کے اندر. تو بہرحال ان تمام چیزوں کے لیے تو یہ اگر ختم قرآن ہوتا ہے تو گویا پورے 114 سوروں کے جتنے فضائل ہیں مادی اور روحانی، یہ سارے فائدے آپ کو حاصل ہو جاتے ہیں. ہر سورے کا ایک الگ فائدہ اور فضیلت ہے. اس میں ہم نے یہ بات بھی کی تھی کہ امام خمینی فرماتے تھے قرآن کے ہر سورے کے آغاز میں جو بسم اللہ ہے دیکھا جائے تو وہ ایک ہی آیت ہے،
لیکن ہر سورے کے فضائل، برکات و فوائد کے اعتبار سے اسی سورے کی بسم اللہ کے الگ فائدے اور فضائل اور فوائد ہو جاتے ہیں. یعنی صرف ایک نہیں ہے بلکہ ہر سورے کے اعتبار سے اس کے اندر فضیلتیں اور فوائد آ جاتے ہیں. تو اگر کوئی ختم قرآن سورہ الحمد سے لے کر والناس تک پورے 114 سوروں کی تلاوت ظاہر ہے اس کے اندر کر لیتا ہے ختم قرآن میں، تو آپ سوچیں گے پورا ایک مجموعہ ایک فضائل کا اس کے پاس آ جاتا ہے. تو ختم قرآن کی اس لحاظ سے بڑی تاکید آئی ہے. اچھا، اب ختم قرآن کرنے کے کچھ آداب بھی ہیں اس کے. وہ کیا ہیں؟ مثلا ایک تو یہ کہ صحیح قرات کے ساتھ اہتمام کیا جائے. عام طور پر خواتین، بڑی بوڑھیاں جو گھر میں تلاوت کر رہی ہوتی ہیں، عام طور پر بہت ہی زیادہ اخلاق سے بھرپور ہوتی ہے، غلطیاں بے تحاشا ہوتی ہیں اس میں. کوشش یہ کرے کہ انسان تھوڑی سی، اب تو وہ کتنے سارے وہ تنزیل.net اور اس طرح کے ہیں کہ آپ قاری کی آواز کے ساتھ آواز ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور اپنے پسندیدہ قاری کا بھی انتخاب کر سکتے ہیں. قرآنی کتنے سافٹ ویئرس آ گئے ہیں، آپ کے جو ڈیوائن پرلس اور کتنی ایسی چیزیں ہیں جس کے اندر، یا شیعہ ٹول کٹ وغیرہ، اس کو آپ کلک کر کے قرآن کا آواز کے ساتھ آواز ملا کے بھی اپنی قرات کو درست کر سکتے ہیں. تو صحیح قرات کا اہتمام کیا جائے. ایک تو ادب یہ بھی ہے. دوسرے کہ اگر کوشش کریں، اگر ممکن ہو تو ترجمہ بھی ساتھ پڑھ لیا جائے تیز رفتار. ضروری نہیں کہ پورا ایک ایک لفظ اس طرح سے، لیکن آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اچھا یہ جو میں نے صفحہ قرآن ابھی پڑھا ہے تو اس میں اللہ یہ اس میں ہم سے کہنا چاہ رہا ہے. ترجمہ بھی ساتھ پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے. پھر ایک ہے کہ کوشش یہ کریں گے ختم قرآن جمعے کے دن ہو. اس کی ایک الگ سے ایک ادب ہے اس کا. جمعے کے دن کی جو برکات ہیں اس کے لحاظ سے ایک ادب ہے. تو ایسی اپنے اس کو معمولات کو طے کریں کہ ختم قرآن جمعے کے روز ہو. یہ ایک ادب ہے اس کا. اور ایک ادب یہ بھی ہے کہ اگر ممکن ہو تو ختم قرآن کے دن روزہ رکھا جائے. ختم قرآن کے دن روزہ رکھنا، یہ اگر کسی کے لیے پاسبل ہو تو دیکھ لے کہ اچھا اب میں جو اتنا میرا آدھا پارا رہ گیا یا ایک پارا رہ گیا اور یہ میں کل انشاءاللہ ختم کر لوں گا یا کر لوں گی، تو کوشش کریں کہ اس دن روزے کی حالت میں ہوں. ایک اس کا ختم قرآن کا ایک ادب یہ ہے کہ ختم قرآن ابھی کریں اور اس کے ساتھ ہی اگلا قرآن شروع کر دیں. یعنی اس کے بعد سورہ الحمد اور ابتدائی کچھ آیات سورہ بقرہ وغیرہ کس طرح سے پڑھ لی تو گویا آپ نے اگلا قرآن شروع کر دیا. اچھا، اس کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد نے ایک بڑا زبردست فائدہ بھی بتایا ہے اس کا. چھٹے امام یہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ کون سا شخص سب سے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا الحال المرتحل. سوال کیا گیا یا رسول اللہ یہ الحال المرتحل سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا ایسے قرآن کو شروع کرنے والا شخص جو اس قرآن کو اختتام تک پہنچاتا ہے جس کو اس نے شروع کیا ہوتا ہے اور ختم کرنے کے بعد قرآن کا پھر سے آغاز کر دیتا ہے. بس ایسے شخص کے لیے اللہ کے نزدیک قبول کی جانے والی ایک دعا ہے. یعنی ایسا شخص جو کہ آج مثلا تلاوت کر کے قرآن کو ختم کر رہا ہے وہ تو ابھی سے ہی فوراً کنٹینیو کر دے اس کو اگلے قرآن کے لیے. مثلا صرف چاہے وہ سورہ الحمد ہی پڑھ لے اس کا جو سب سے پہلا ہے، تو پیغمبر فرماتے ہیں اس کے لیے ایک قبول کی جان لازمی وہ دعا قبول ہوگی. پہلے سے اپنے لیے کوئی سی ایک دعا یا چند دعائیں سوچ کے رکھ لیں کہ یہ تو اسپیشلی دعا ختم قرآن کے وقت میں ضرور اس وقت کروں گی اور لازمی وہ دعا قبول ہو جائے گی. اس کو الحال المرتحل پیغمبر نے اس کو قرار دیا ہے. اس کے لیے ایک قبول کی جانے والی دعا ہے. تو اس دعا کو بھی پہلے سے نوٹ کر لیے. بہرحال آداب میں سے. اور پھر ہر ختم قرآن کے بعد سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات کی تلاوت کی جائے، خواہ اگلا قرآن شروع کرنے کا بھی اس کا ارادہ بھی نہ ہو. لیکن کیا کرے کہ ہر ختم قرآن کے بعد سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات کی تلاوت کر لے. یعنی ابھی اس نے قرآن ختم کیا، الحمد کا سورہ ظاہر پہلے آتا ہے اور اس کے بعد سورہ بقرہ کی صرف 5 آیتیں پڑھ لی. تو چاہے اس کا اگلا قرآن شروع کرنے کا ارادہ بھی نہ ہو تب بھی ایک ایسا برکت کا باعث بنے گا کہ اس کا اگلا قرآن پھر سے اپنی توانائی کے ساتھ شروع ہو جائے گا اور یہ سلسلہ رکے گا نہیں اس کا. اور انشاءاللہ یہ پھر اسی طرح سے تلاوت کرتا رہے گا اور اگلے ختم قرآن کی پھر اس کو اللہ توفیق دے دے گا. تو یہ ہر ختم قرآن کے بعد سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات کی تلاوت. اور پھر یہ بھی ادب میں شمار کیا گیا ہے کہ بہتر ہے کہ ختم قرآن کا ثواب معصومین ہستیوں کو ہدیہ کرے. مثلا کہے کہ میں اس ختم قرآن کا ثواب ہمارے پیارے نبی اکرم کو اور اب تمام ائمہ کرام کو اور تمام انبیاء و مرسلین کو، شہداء، صدیقین و صالحین کو، تمام شہداء کربلا کو، اولیاء خدا کو مثلا میں ہدیہ کرتی ہوں
اور ان کی بارگاہ سے جو کچھ مجھے عطا ہو وہ تمام حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کے مومن و مومنات کو ہدیہ کرتی ہوں. یہ بھی آپ کر سکتی ہیں. تو بہرحال آپ تمام لوگوں کے اس ثوابوں میں اس طرح سے یعنی ان کو ثواب بخش دیں گی. اور وہاں تو نہ کوئی کنجوسی ہے ان کی بارگاہ میں اور نہ ان کے فضل میں کوئی کمی واقع ہوتی ہے. تو لہٰذا کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے, آپ ان کے جتنا چاہیں ان ثوابوں کو تقسیم کر سکتے ہیں. تو ختم قرآن کا ثواب معصومین کو ہدیہ کیا جائے. دوسرا ہے بہتر یہ کہ ختم قرآن کا ثواب مرحوم مومنین کو اور رد مظالم کے طور پر بھی ہدیہ کریں. رد مظالم ان معنوں میں کہا گیا کہ مثلا کتنے لوگوں کے حقوق ہم سے ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے ذمے ہوتے ہیں, جو ہم ادا نہیں کر پاتے یا بھول جاتے ہیں یا ہم سے نادانی میں ہو جاتے ہیں یا اب یاد نہیں رہا کہ ہم نے کن کے حق اس طرح سے مارے ہیں, کسی کا اب یاد بھی نہیں ہوتے. تو پروردگار کو ہم کہتے ہیں کہ پروردگار اس کا ثواب میں ان لوگوں کے نام کرتی ہوں کہ جن کو کوئی بھی میں نے اس طرح سے کوئی نقصان پہنچایا, ہو سکتا ہے کسی کو رنجیدہ کیا ہو, کسی کی غیبت ہو گئی ہو, تو یہ ثواب قیامت میں اس صاحب حق کو دیا جائے گا, اس کے سامنے رکھا جائے گا کہ یا تو اس شخص کو معاف کر دو یا اس ثواب کو لے لو. وہاں تو ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی, تو وہاں لازمی وہ شخص جو ہے جو صاحب حق ہوگا, جس کا ہم نے مادی کوئی حق مارا ہے یا کوئی اور غیبت وغیرہ کی ہے, تو اس وقت وہ نیکی کو لے لے گا اس تلاوت قرآن کی اور آپ کو معاف کر دے گا. تو بہرحال یہ رد مظالم کے طور پر بھی ہدیہ کیا جا سکتا ہے. اور انسان کوشش کرے کہ یہ رد مظالم جو ہے اپنے آبا و اجداد, اپنے والدین مرحومین اور باپ دادا نانا نانی اور اس سے پہلے کے جو اجداد گزرے ہیں ان کو انسان بعض اوقات بھول جاتا ہے, ان کے بھی رد مظالم کے طور پر, کہ ان کے بھی بہت سارے حق ایسے ہیں جو وہ لوگ ادا نہیں کر سکے ہوں گے. ان تک بہت سی چیزیں جو سہولیات آپ تک ہیں, درس و تدریس, یہ وہ سب چیزیں اس زمانے میں نہیں تھیں, ان چیزوں سے ناواقف تھے اور ایسی دنیا سے چلے گئے, تو ان کو بھی آپ اس کے اندر شریک کر لیں. اور بہت سی غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے گناہ, جن کے اثرات نسلوں میں بھی چلتے ہیں, تو آپ ان کے لیے مغفرت طلب کر کے اور اس ثواب کو ہدیہ کر کے ان اثرات کو بھی ختم کر سکتے ہیں جو اب آپ تک پہنچ رہے ہوں گے. بہت سی غلطیوں کے اثرات بہت آنے والی نسلوں میں بھی جاتے ہیں. اچھا, پھر کوشش یہ ہو کہ بہتر ہے کہ قرآن جو ہے شب قدر میں ختم ہو, جیسے کہ ابھی ہم نے کہا کہ رمضان المبارک میں اور شب قدر میں اس کا ایک ادب ہے. اسی طرح سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ بہتر ہے کہ خواتین ان ایام کا انتخاب کریں ختم قرآن میں کہ جن میں ان کے ماہانہ عدد کے جو ایام نہ ہوں. تو ایک تو ویسے ہی قول مشہور ہے کہ اس میں 7 آیات سے زیادہ تلاوت کرنا جو ہے وہ مکروہ بھی شمار کیا گیا ہے. البتہ آغا سیستانی کے ہاں اس طرح کا معاملہ نہیں ہے, لیکن بہرحال یہ کہ جو آیات سجدہ جو 4 آیات ہیں صرف وہ نہیں پڑھ سکتی, لیکن باقی جتنی بھی اور پورا قرآن جو ہے وہ تلاوت کیا تو جا سکتا ہے. لیکن بہتر ہے ایک ادب کے طور پر ہے کہ ایسے دنوں کا ختم قرآن کے سلسلے میں آپ انتخاب کریں گے جس میں وہ نجاست کے ایام نہ ہوں. اچھا, ایک اور ادب اس کا یہ ہے کہ سورہ والضحیٰ سے لے کر آخر قرآن تک ہر سورے کے اختتام پر اللہ اکبر کہنا. یعنی سورہ والضحیٰ یعنی سمجھیں کہ والضحیٰ کو ملا کر یہ بالکل آخری پارے کے اندر ہے اور آخری سوروں میں سے ہے. تقریباً یہ 22 سورہ بنتے ہیں. یعنی ایک ادب یہ ہے کہ جیسی ہر سورہ جو سورہ والضحیٰ جو آپ نے ختم کی اس کے بعد کہیں اللہ اکبر, پھر اس کے بعد کا سورہ پڑھا اس کے بعد کہیں اللہ اکبر. یعنی یہ تمام سوروں کے متعلق نہیں کہا جا سکتا ہے ہر سورے کے متعلق بھی پورے قرآن میں, لیکن بہرحال یہ ایک ادب شمار کیا گیا کہ سورہ والضحیٰ سے آخر قرآن تک ہر سورے کے اختتام پر اللہ اکبر کہا جائے. اچھا, اسی طریقے سے ختم قرآن کا جو وقت ہے اس کو استجابت دعا کا بہت خصوصی وقت قرار دیا جاتا ہے. ختم قرآن کا جو وقت ہے یہ استجابت دعا کا بہت خصوصی وقت ہے. اس وقت واقعتاً کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی جو بھی حاجات ہیں پہلے سے کاپی پینسل کے اندر آپ لکھ کے رکھیں, جو اس وقت دعا مانگیں گے لازمی دعا قبول ہو جائے گی. اور باقاعدہ جو ختم قرآن کی محافل منعقد ہوتی ہیں, اس موقع پر لوگ اپنی دعاؤں کو دماغ میں حاضر رکھتے ہیں, پہلے سے پلاننگ کر کے آتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہاں پر فلاں محفل. گھروں میں بھی دیکھیے محافل کا انعقاد کریں, گھروں میں خواتین کو بلائیں, پہلے سے اپنا ایک گروپ بنا لیں, گھر پہ کہ قرآن ختم کریں, اس کے بعد آخری دن جو ہو ختم قرآن کا اس میں چاہے وہ چند ہوں 4 5 10 8 خواتین جتنے بھی آپ کا گروپ ہو, گھر پہ وہاں پہ چھوٹا موٹا کھانا بھی کچھ وہ کر لیں اور وہ بہترین اجتماعی طور پر سب ختم قرآن کریں گے, ثوابوں کو ہدیہ کریں گے, اور اس کے بعد جو دعائیں کریں گے وہ انشاءاللہ ساری کی ساری دعائیں مستجاب ہوں گی. تو گھروں پہ برکات کے لیے ان محافل کا انعقاد کرنا چاہیے,
کیونکہ ختم قرآن کی مجلس میں جو ہے قبولیت دعا بڑا زبردست اہتمام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. ایک تو وہی ابھی جو آپ نے حدیث سنی تھی الحال المرتحل والی، کہ پیغمبر فرماتے ہیں اس شخص کے لیے اللہ کے پاس قبول ہونے والی ایک دعا ہے، یعنی اس موقع پر جب ختم قرآن کرے گا تو وہ جو بھی دعا مانگے گا اس وقت لازمی قبول ہو جائے گی. تو ختم قرآن تو اور یہی ہمارے برادران اہل سنت کی جو کتاب مجموع الزوائد ہے، ہمارے ہاں بہت سی اس میں مجموع الزوائد کو شیعہ کتاب سمجھا جاتا ہے، جبکہ یہ ابو بکر الہیثمی کی کتاب ہے، لیکن بہرحال ان کی کتابوں سے بھی بہت حوالے جو ہے وہ کوٹ کیے جاتے ہیں. تو انہوں نے مجموع الزوائد میں یہ بھی حدیث پیغمبر کی لکھی ہے، جس نے نماز واجب ادا کی اس کی دعا مقبول ہے، اور جس نے قرآن ختم کیا اس کی بھی دعا مقبول ہے. تو ختم قرآن کے وقت الخصوص اور جو دعوات راوندی، یہ تو ہماری کتاب ہے، اس میں امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد کہ جو شخص قرآن پڑھے اس کے لیے ایک مستجاب دعا ہے. اگر مصلحت ہو تو اس کی دعا جلد مستجاب ہوگی یا پھر دیر سے مستجاب ہوگی، لیکن ہوگی ضرور. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ایک دعا کوئی ایسی بہت آپ کے نزدیک اہم ترین دعا ہو، اس کو بالکل آپ پرائیورٹی کے اوپر رکھیں سوچ کے کہ آج ختم قرآن ہے، آج میں فلاں دعا آج قبول کرواؤں گی اللہ سے. تو یہی وجہ ہے کہ وجہ اس کی ہے کہ ختم قرآن کے بعد جو دعا کی جاتی ہے اس پر 4000 فرشتے آمین کہتے ہیں. 4000 فرشتے آمین کے معنی ہے کہ پروردگار اس کی اس دعا کو قبول کر لے، اور اس کی معصوم ہستیاں اس کے فرشتے جب وہ آمین کہیں گے 4000 کی تعداد میں، تو اللہ لازمی اس دعا کو قبول کر لیتا ہے. تو اس میں واقعتاً اس کو یاد رکھنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ مفسر قرآن جو حضرت عبداللہ ابن عباس تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ختم قرآن کے سلسلے میں وہ کہتے تھے جہاں کہیں بھی ختم قرآن کی کوئی جلسہ ہو رہا ہو، مجھے اس کی اطلاع ضرور کرنا کہ میں وہاں جا کر تاکہ اس دعا میں شریک ہو جاؤں. یعنی بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ختم قرآن ہم نے نہیں کیا، لیکن ختم قرآن کا کوئی جلسہ منعقد ہو رہا ہے کہ جہاں پر قرآن اس وقت ختم کیا جائے گا اور دعا کی جائے گی. وہ کہتے تھے مجھے بتانا اگر کہیں بھی ایسا جلسہ کہیں منعقد ہو رہا ہو تاکہ میں وہاں جاؤں اور اپنی دعا کو قبول کرواؤں. یہ اتنی اہمیت والی چیز ہے. تو بہرحال ایک دعا کوئی نہ کوئی آپ اس انداز سے اپنے لیے جو اہم ترین ہو، خاص طور پر ایک سے زائد بھی ہو سکتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں کوئی، لیکن کم سے کم ایک دعا جو بہت ہی آپ کے نزدیک اگر پرائیورٹی پہ لے کے جائیں تو جو بہت ہی زیادہ آپ کو عزیز ہو کہ یہ دعا تو لازمی قبول ہو جانی چاہیے، اس کو سوچ کر رکھیں. اچھا، اب ختم قرآن کے وقت ایک تو آپ کی کچھ ذاتی دعائیں ہیں، اور ایک ہے کچھ مسنون دعائیں بھی ہیں کہ جو کہ تعلیم کی گئیں جو کہ پڑھی جائیں. تو ختم قرآن کے سلسلے میں کچھ معصورہ دعائیں بھی ہیں اور کچھ غیر معصورہ دعائیں بھی ہیں. معصورہ کہتے ہیں کہ جو خود ائمہ معصومین سے مروی ہوئی ہیں کہ فلاں معصوم نے یہ والی دعا ختم قرآن کے وقت پڑھی، یہ معصورہ ہے. اور کچھ غیر معصورہ بھی ہیں، وہ علماء نے وہ کی ہیں، انشاء کی ہیں. انشاء کے معنی یہ ہوتے ہیں یعنی خود سے بنائی ہیں اور بہترین الفاظ کا استعمال کر کے ان دعاؤں کو بنایا گیا ہے. ہمارے ہاں دیکھیے زیارات بھی معصورہ بھی ہوتی ہیں اور غیر معصورہ بھی ہوتی ہیں. معصورہ جو خود ائمہ معصومین سے جو مروی ہیں زیارات، اور کچھ ایسی ہیں جو علماء نے خود انشاء کی ہیں، یعنی اچھے الفاظ کے ساتھ ہم کسی بھی معصوم کو کیسے سلام کریں. بعض اوقات ہوتا ہے نا السلام علیکم یا اہل القبور، ہم وہاں جا کر کہتے ہیں قبرستانوں وغیرہ میں. اکثر لوگ جا کے اعتراض کرتے ہیں کہ ہم امام خمینی کے مقبرے پر گئے تو وہاں پہ بھی ایک زیارت نامہ لگا ہوا ہے، بتائیے یہ جو ہے انہوں نے. تو زیارت کہتے ہیں اصل میں یعنی ملاقات کا نام زیارت ہے ایک تو، اور دوسرا ہے کہ جب کہیں زیارت پہ گئے تو کسی مردہ کو سلام اچھے الفاظ سے کریں. تو اچھے الفاظ آپ خود بھی بنا سکتے ہیں. اس کو غیر معصورہ البتہ کہا جائے گا، معصومین سے نسبت نہیں دی جائے گی. تو اچھے ہمارے بہت سارے امام زادوں کے آپ دیکھتی ہیں کہ مقبروں کے اوپر زیارت نامے لگے ہوتے ہیں، تو وہ غیر معصورہ ہیں، وہ علماء نے انشاء کی ہیں خود اچھے الفاظ میں ان کو کیسے سلام کیا جائے. تو ختم قرآن کے سلسلے میں بھی معصورہ ہیں اور کچھ غیر معصورہ دعائیں بھی ہیں. خاص طور پر جو اس میں سب سے زیادہ مشہور اور سب سے زیادہ بہترین دعا ہے وہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جو کہ صحیفہ کاملہ کی 42ویں نمبر کی دعا ہے. تھوڑی سی ذرا طویل ہے، عمومی اور دیگر جو دعائیں ختم قرآن ہوتی ہیں ان سے ذرا یہ بڑی دعا ہے، لیکن اس کو واقعتاً ترجمے کے ساتھ اور اس موقع پر خاص طور پر صحیفہ کاملہ کی امام سجاد والی دعا جو ہے وہ پڑھی جائے. اور حرموں میں بھی جب ختم قرآن ہوتے ہیں تو اس موقع پر
یہی صحیفہ کاملہ کی 42 نمبر کی امام سجاد کی دعا پر اس کا اختتام ہوتا ہے، تو یہ پڑھی جاتی ہے ہر جگہ پر. اور کچھ چھوٹی بھی دعائیں بھی ہیں ختم قرآن کی، اور اس میں بہرحال حضرت امیر المومنین کی ایک ہے اللہم انی اسألک اغباط المغبطین والی دعا ہے، یہ آپ کو مفاتی اور دیگر جگہوں کے اوپر مل جائے گی. اس طرح چھٹے امام کی ایک دعا ہے خاص طور پر، یہ آپ کو مل جائے گی کتابوں کے اندر. کوشش کریں کہ ساری ہی اگر پڑھ لیں، بہت مختصر ہی ہیں. یا دعا ایک ہے اللہم ارحمنی بالقرآن، یہ والی جو دعا ہے اللہم ارحمنی بالقرآن واجعل لی اماما و نورا و ہدی والی، یہ بھی مختصر سی ایک دعا ہے، یہ بھی پڑھی جا سکتی ہے. یا علامہ مجلسی نے بہار میں حضرت امیر کی ایک دعا ہے اللہم اشرح بالقرآن صدری واستعمل بالقرآن بدنی، اور اس طرح سے کر کے آخر تک. تو یہ 3 4 5 اس طرح کی ہیں. تو ان کو خاص طور پر تو ان کے بہت فوائد ہیں ان دعاؤں. اگر ان کے صرف آپ ترجمہ ہی پڑھ لیں تو ان ترجمہ پڑھنے سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ دعائے ختم قرآن جو کہ معصورہ دعائیں ہیں معصومین سے مروی، اس کے اندر بے شمار فائدے بتائے گئے ہیں اس ختم قرآن کی اس دعا کے اندر. تو وہ اس وجہ سے جو فوائد ہیں وہ سب آپ کو حاصل ہو جائیں گے. تو کوشش کریں کہ اپنی جو بھی ذاتی دعا ہے وہ تو کریں ہی آپ، اس کے علاوہ ان مسنون دعاؤں کو یا ان معصورہ دعاؤں کو بھی ضرور پڑھیں جو ختم قرآن کے وقت کی جاتی ہیں. کچھ غیر معصورہ دعائیں بھی علماء نے لکھی ہیں، وہ ابھی اتنا میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ وہ غیر معصورہ ہیں، معصومین سے مروی نہیں ہیں، لیکن ان کے بہت زبردست الفاظ ہیں اس کے اندر، اور بہترین اس کے اندر بھی دعائیں موجود ہیں، وہ بھی آپ کو کتابوں میں مل جائیں گی. اچھا، یہ دعائیں ختم قرآن ہے، یہ کب کب پڑھی جا سکتی؟ کیا یہ ابھی تو دماغ میں یہ آ رہا ہے ظاہر ہے کہ یہ پورا قرآن جب ختم ہو جائے، لیکن علماء نے یہ بھی کہا کہ یہ دعائیں ختم قرآن ہر سورے کے اختتام پہ بھی آپ پڑھ سکتی ہیں، یا کم سے کم آپ مختصر والی پڑھ لیں. چلیں اگر صحیفہ کاملہ کی 42ویں نمبر کی نہیں بھی پڑھتی ہیں آپ تو سب سے چھوٹی والی پڑھ لیں، کوئی سی جو بھی اس سے پہلے ہم نے آپ کو دکھائی 1-2 لائنوں کی تھیں وہ. لیکن ویسے تو آخر میں ہے، لیکن یہ ہر سورے کے اختتام پر بھی پڑھی جا سکتی ہیں، تو اور آپ کے لیے بڑا فائدہ مند چیز ہو جائے گی. اچھا، ختم قرآن کی جو تقاریب ہوں کوشش کی جائے کہ وہ اس میں تقاریب ہوں، تحائف وغیرہ دیے جائیں. بچوں کو دیکھیے تشویق ہوتی ہے، ترغیب ہوتی ہے. یہاں پہ آپ دیکھتی ہیں یہ مختلف گیم شوز ہیں، اور موٹر سائیکلیں بٹ رہی ہیں، اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ سارے دنیا بیٹھ کے اس وقت رمضان کے اندر بیٹھ کے وہ گیم شوز دیکھ رہی ہوتی ہے، حالانکہ اس وقت عبادات کا یا آرام کا یا اور بہت ساری چیزوں کا اس وقت ہوتا ہے. لیکن سارے لوگ اس موسیقی کے ساتھ خوب زبردست گیم شوز دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہر 2 منٹ بعد ایک موٹر سائیکل کا انعام مل رہا ہے. لیکن یہ بچہ جو ہے بیچارہ جو کوئی اپنا ختم قرآن کرتا ہے، بہت ہوا تو اس کو ہار پہنا دیتے ہیں، ایک مٹھائی کا ڈبہ آ جاتا ہے وغیرہ. اس کو ایسے یعنی بہترین انعامات رکھے جائیں تاکہ اور بچوں کو بھی شوق پیدا ہو. مٹھائی کھانے میں بچوں کو ایسا کوئی شوق نہیں ہوگا ان کو ہار پہننے کا، لیکن یہ کہ بہرحال ایک اہمیت کا ایک احساس ہوتا ہے. ایسی کوئی تقریب ہو اس کے اندر اسے پرشکو کوئی ایسا انعام دیا جائے بچے کو، تو اور بچوں کو بھی ترغیب. پہلے سے خاندان کے بزرگ اعلان کر دیں کہ جو بھی مثلا اس طرح سے کرے گا، ختم قرآن کرے گا، قرآن کے اتنے سورے حفظ کرے گا، تو اس کو میں یہ گنا قدر انعام ہو. یعنی ایسا نہ ہو کہ بس یہی کہ 500 روپے ملیں گے، 100 روپے ملیں گے. آج کل بچوں کی نگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو بہرحال اس میں انعامات وغیرہ بھی رکھے جائیں تاکہ شوق پیدا ہو. تو اسی طریقے سے گھروں کے اندر اس طرح سے انعقاد ہو، اور اس محفل کے اندر کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا، اچھے ریفریشمنٹ کا اس طرح کا انتظام ہو. بہرحال لوگ اس کی رونق ہوتی ہے، اور لوگ بہرحال اس کے اندر پھر آتے ہیں اور شریک ہوتے ہیں اس طرح سے. تو بہرحال دیکھیے جس گھر میں بھی تلاوت ہوتی ہے نا، وہاں پر یعنی وہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ گھر آسمانوں کو اسی طرح سے نورانی اور چمکتا ہوا نظر آتا ہے جس طرح اہل زمین کے لیے ستارے نورانی نظر آتے ہیں اصول کافی کی. تو یہ گھر نورانی ہو جائیں گے جہاں اس قدر تلاوت ہو رہی ہوگی، ختم قرآن ہو رہا ہوگا. تو گھر میں نوجوان بچوں کو یہ شروع سے اس کا عادی بنانا چاہیے. بچپن کا زمانہ ان کا کھیل کود میں ہم اسی طریقے سے نکال دیتے ہیں، لیکن تاکہ بڑے ہونے تک بھی ان کی عادت بن جائے. بزرگوں کو بھی اس میں بلائیں. قرآن کی تو ہر بچے، جوان، بوڑھے سب کی ضرورت ہے، اور بوڑھوں کو تو اس لحاظ سے اور زیادہ ضرورت ہے کہ وقت ان کے پاس کم رہ گیا ہے اب جتنا بھی وہ اس دنیا سے کشید کر کے جا سکیں. جس طرح قاریان قرآن اور وہ ہوتے ہیں، وہ حرموں کے اندر جاتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی خدمات اپنی انجام دیتے ہیں. بہرحال ایک ہوتا ہے کہ انسان ان سعادتوں کو حاصل کرے.
ابھی پچھلے دنوں سنا تھا کہ 2000 سے زائد خواتین نے حرم معصومہ قم میں قرآن و حدیث سینٹر میں حفظ کی کلاسوں میں شرکت کی تھی، 2000 سے زیادہ. تو بہرحال یہ اس طرح سے شوق ہوتا ہے خواتین کے اندر. یہاں ایسے کوئی پروگرامز بھی ہم لوگ انعقاد نہیں کرتے ہیں، اور ظاہر ہے پھر معاشرہ پورا تنزلی کا اس لحاظ سے شکار ہو رہا ہے. تو تلاوت قرآن کو بہت رائج کرنا چاہیے. تو یہ ختم قرآن کو آپ نے دیکھا کہ یہ کس قدر اہمیت ہے اس کی. بلکہ ایک روایت میں تو پیغمبر نے یہ فرمایا کہ جو بھی قرآن کو اس انداز سے حفظ کرتا ہے، پڑھتا ہے اور قرآن کو ختم کرتا ہے، تو ایک گونا اس کے اندر نبوت اس کے اندر آ جاتی ہے، بین الجنبین، یعنی اس کے اندر بس یہ کہ اس کے اوپر وحی نازل نہیں ہوتی. یعنی ایک وہ نبی کے لحاظ سے جو ایک نورانیت اور وہ چیزیں جو ہوتی ہیں اس کا ایک حصہ گویا اس کو بھی مل جاتا ہے. ظاہر ہے وہ خدا نخواستہ یہ تو نہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ نبی ہو جائے گا، اس پہ نہ کوئی وحی آئے گی نہ کچھ ہوگا، لیکن وہ پاکیزگی ویسی حاصل کرے گا اس طرح انبیاء ایک شائبہ اس کے اندر پیدا ہونے لگے گا کہ یہ اتنا ہی مقدس اور پاکیزگی اس کے اندر آ گئی ہے کہ قرآن کو اس نے ختم کیا ہے. قرآن کو حفظ کرنے کے سلسلے میں بعض اوقات یہ چیز ہوتی ہے. تو قرآن کے سلسلے میں یہ بات ہوئی. اچھا، اب ایک اس میں اب جبکہ ختم قرآن کی بات ہو رہی ہے تو ممکن نہیں ہے کہ ایک ایسی خاتون کا ہم تذکرہ نہ کریں کہ جن کی ختم قرآن کے لحاظ سے ہی بہت زیادہ شہرت ہے. اور یہ خاتون کون ہے؟ سیدہ نفیسہ خاتون، کہ جو کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی بہو تھیں. درود بھیجیں محمد، اللہم صلی علی محمد. 6 سال کی عمر سے قرآن حفظ کرنا شروع کیا تھا. حافظہ قرآن تھیں، قرآن و حدیث کی بہت بڑی عالمہ اور ماہر تھیں. عبادات اس قدر انجام دیتی تھیں، ابھی آپ تفصیل ان کی سنیں گی. پورے صائم الدہر تھیں، یعنی پورے سال روزے سے رہتی تھیں. اور اس کے علاوہ یہ کہ بے تحاشا ان کی عبادات ہیں. تلاوت قرآن کا تو ابھی آپ آگے چل کر ان کا ذکر آپ سنیں گی ہی. اور روضہ رسول پر جب مدینے میں تھیں، کیونکہ پیدائش ان کی مدینہ منورہ ہی کی تھی، تو وہیں پر ہی پیدائش ان کی ہوئی تھی. اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے جو بھائی تھے اس سے ان کی شادی ہوئی تھی. یہ ان کی بہو تھی ہمارے چھٹے امام کی. 16 سال کی عمر میں ان کی شادی ہوئی. تو انہوں نے ان کی اتنی زیادہ ان کی ابھی آگے چل کے ان کی خدمات ہم جو ہے وہ بیان کریں گے کہ زندگی میں انہوں نے کتنی مرتبہ قرآن ختم کیا تھا. ریاحین پھر الشریعہ، شیخ ذبیح اللہ محلاتی کتاب ہے. اور یہ پرومیننٹ شیعہ خواتین کے اوپر لکھی گئی، یعنی تاریخ کی جو بہترین یعنی پرومیننٹ شخصیات شیعہ خواتین میں گزری ہے اس کے اوپر ریاحین الشریعہ کے نام سے انہوں نے کتاب لکھی، شیخ ذبیح اللہ محلاتی نے. انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں 1900 مرتبہ قرآن ختم کیا ہے. 1900 مرتبہ قرآن ختم. اور کس انداز سے ختم کیا ہے کہ انہوں نے اپنے گھر میں اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر کھودی تھی. اب کھدوائی نہیں تھی کسی مرد سے، خود اپنے ہاتھ سے قبر کھودی تھی اور اس قبر کے اندر بیٹھ کر تلاوت قرآن کیا کرتی تھی. حتیٰ کہ اپنی بعض واجب نمازیں اور مستحب نمازیں بھی اس قبر میں جا کر پڑھتی تھیں. 1900 دفعہ ختم قرآن کیا ہے. یہ تو شیخ ذبیح اللہ محلاتی نے لکھا ہے، لیکن دوسری ایک اور روایت ہے، ان کی اپنی ایک بھتیجی تھی جن کا نام بھی زینب تھا. بہرحال اس نام پہ بھی بہرحال ایک درود بھیجیے. اللہم صلی علی محمد. وہ ان کے متعلق وہی بات فرماتی تھیں جو کہ ائمہ کی کنیزیں ان کے متعلق فرماتی تھیں کہ ہم نے کبھی ان کو رات میں سوتے نہیں دیکھا، دن میں کبھی بھی بغیر روزے کے حالت میں نہیں دیکھا. وہ خود فرماتی ہیں ان کی بھتیجی زینب کہ میں 40 سال ان کی خدمت میں رہی ہوں، ان کے ساتھ ہوتی تھیں. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں 6000 دفعہ ختم قرآن کیا ہے. 6000 بار ختم قرآن. یعنی ان کی اتنی خصوصیات ہیں، لیکن ایک خصوصیت یہ اتنی بڑی ہے کہ جہاں ختم قرآن کی بات کبھی آتی ہے آج تک، بلکہ کسی مرد کے متعلق بھی یہ والی چیز نہیں ملتی کہ اس نے اتنی دفعہ ختم قرآن کیا ہو. اور 63 سال کی ان کی ٹوٹل زندگی تھی. اور اس میں انہوں نے آپ سوچیں کہ قبر کے اندر بیٹھ کے 1900 دفعہ تو شیخ ذبیح اللہ محلاتی نے لکھا ہے، لیکن وہ جو ان کے ساتھ ان کی بھتیجی 40 سال تک رہی ہیں وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے 6000 دفعہ ختم قرآن کیا. کتنی عظیم شخصیت ہے.
اچھا یہ تو دیکھیے یہ امام زادی تھی نا، یہ امام حسن مجتبیٰ کی پڑپوتی تھیں. درود بھیجیے ہمارے امام پر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آیت اللہ بہجت امام زادوں کے مزار پر جانے کی بہت تاکید فرماتے تھے اور کہتے تھے ان سے بھی توسل بہت فائدہ مند ہوتا ہے. اماموں کی اولادوں کی قبور کی زیارت کو زیادہ سے زیادہ جایا کرو. یہ حضرات میووں کی طرح سے ہیں، جس طرح ہر میوے میں خاص وائٹامن ہوتا ہے، اسی طرح ان میں سے بھی ہر بزرگوار خاص اثرات کی شان و شوکت رکھتے ہیں. تو ان کے حوالے سے بھی بہت سادہ امام زادوں کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ ایران کے اندر بھی، عراق میں بھی کتنی بڑی تعداد ہے. ایران میں تو سینکڑوں کی تعداد کے اندر ہیں، بلکہ شاید ہزاروں کی تعداد میں اس انداز سے ہیں. البتہ ان سب کے مقامات اور مرتبے برابر نہیں ہیں. جیسے حضرت معصومہ قوم کا مرتبہ سب سے زیادہ بلند ہے، تو یہ بھی امام حسن کی مجتبیٰ کی پڑپوتی تھیں اور چھٹے امام کی بہو تھیں. تو کتنے ایسی چیزیں، تو یہ بھی خود، اور تقدس کے اندر آپ نے خود ہی دیکھا کہ عبادت اور اس کے اندر کس قدر. تو ان کے یہاں یہ مصر میں قاہرہ میں ان کا روضہ ہے، تو وہاں پر بھی انسان کو کوشش کرنا چاہیے. بہت پرشکو ہے، خود وہ مصری حضرات بھی بہت زیادہ ان کے روضے کے اوپر جو ہے وہ جاتے ہیں. اور ان کی شادی ہوئی تھی اسحاق المعتمن سے، جو کہ چھٹے امام کے بیٹے تھے، یعنی امام موسیٰ کاظم کے مادری اور پدری دونوں بھائی تھے، یعنی ماں اور باپ دونوں کے ایک ہیں، بالکل سگے بھائی. اسحاق معتمن ان کو اسی وجہ سے ہی کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ ایماندار مشہور تھے، اور ان کو رسول اللہ کی شبیہ بھی کہا جاتا تھا، رسول اللہ کی شبیہ قرار دیا جاتا ہے. جیسے حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا تھا اخلاق و کردار میں میری شبیہ، جس طرح حضرت علی اکبر کے لیے کہا جاتا تھا کہ آج اس کو بھیج رہا ہوں کہ جو کہ پیغمبر کی شبیہ ہے. تو اسحاق المعتمن، اور اسحاق المعتمن وہ شخصیت تھی کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے جو وصیت کی تھی اس میں ان کو گواہ بھی مقرر کیا تھا. تو اتنے عظیم شخصیت سے ان کی شادی بھی ہوئی ہے. اسحاق معتمن سے یہ ان کے شوہر تھے. اور نفیسہ خاتون کی اس قدر یعنی ان کی شخصیت تھی. بڑی افسوس کی بات ہے کہ اردو میں ان کی شخصیت کے موضوع پر کوئی کتاب نہیں ہے، اور ان کے موضوع پر اتنی کتابیں سنی اور شیعہ علماء نے لکھی ہیں. نفیسہ خاتون بانو ممتاز از نوادگان امام حسن، یعنی ان کی اولادوں میں سے بہت پرومننٹ ان کی شخصیت ہے. بانو با کرامت کے نام سے ان کی شخصیت پر کتاب لکھی گئی ہے. اس کے علاوہ السیدہ نفیسۃ العلم کے کریمۃ الدارین، یہ کتاب ایک ان کی سیرت کے اوپر لکھی گئی ہے. اللیالی النفیسہ فی حیات سیدہ نفیسہ، اس نام سے کتاب جو ہے وہ موجود ہے. نفیسۃ و میسر کے نام سے جو ہے شیخ عبداللہ شہید ستراوی نے کتاب لکھی ہے. اسی طریقے سے الجواہر النفیسہ فی مناقب سیدہ نفیسہ کے نام سے کتاب لکھی گئی ہے. اور من مناقب سیدہ نفیسہ، تو اس نام سے بھی جو ہے وہ کتاب لکھی گئی ہے. تو اور بلکہ علامہ ابن حجر عسقلانی جو شارح صحیح بخاری ہیں فتح الباری، انہوں نے تو سیدہ نفیسہ کی کرامات 150 کرامات پر مشتمل ایک کتاب الگ سے بھی تحریر فرمائی. تو بہرحال یہ اس طرح سے ہے. تو ان کی خصوصیت کیا تھی کہ قبر کے اندر بیٹھ کر، اب یہ آپ دیکھیں یہاں ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کے ہم سے ایک پارہ روزانہ نہیں پڑھا جاتا ہے، اور وہ اس زمانے کے سخت ترین حالات کے اندر گرمیوں میں بھی اتنی ظاہر ہے. آپ خود سوچیں کہ جس نے 1900 دفعہ یا 6000 دفعہ ختم قرآن کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے نہ انہوں نے کوئی موسموں کی پرواہ کی، نہ سردی گرمی کی پرواہ کی. اور آج سوچیں کہ کتنے 1000 سال بعد ہم ان کا بیٹھ کے یہاں پر تقریباً تذکرہ کر رہے ہیں. تو ایسی شخصیت خواتین میں ہوتی ہے. اور انہوں نے اپنی پوری زندگی میں، اس وجہ سے ہم ان کا بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے 30 حج کیے تھے، اور 30 حج بھی اور اس میں سے بھی اکثر پیدل حج کیے تھے. اور جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ یعنی خاتون ہو کے پیدل حج کرنا، یہاں ہم ایئر کنڈیشن بسوں کے اندر اور جہازوں میں خواتین کا کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اس زمانے کے حالات میں تو یہ اپنے پردادا یعنی امام حسن علیہ السلام کی متعلق فرماتی تھی. انہوں نے بھی 20 یا 25 پیدل حج کیے تھے، جو کہتے تھے کہ مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضری کو بھی جو ہے وہ بھی سواری کے اوپر کروں. تو وہ پیدل کرتے تھے، تو یہ اپنے پردادا کی اس کے اندر تاثیر میں یہ بھی پیدل حج کیا کرتی تھی. اور 30 انہوں نے حج کیے. اور وہ اس کے بعد پھر کیونکہ ان کو مدینے سے جانا پڑ گیا، ورنہ شاید ساری زندگی یہ سلسلہ جاری رہتا. اس کے بعد خاص حالات کی وجہ سے مصر شفٹ ہو گئی تھیں، اس وجہ سے یہ حجوں کا سلسلہ اس انداز سے رک گیا. اور ان کی بڑی خواہش ہوتی تھی کہ میں رسول اللہ کی زیارت کے ساتھ ساتھ اپنے جد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت بھی کروں.
تو خواب میں ایک مرتبہ انہوں نے جب یہ بہت زیادہ ان کے وہ ہوا خواہش، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے خواب میں آئے تھے اور ان کو بشارت دی کہ تم صالحات کے اندر سے ہو اور اللہ بھی کہ ہاں بھی تمہارا بہت بلند مقام اور مرتبہ ہے۔ اور خواب ہی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سورہ مزمل پڑھنے کی تاکید فرمائی تھی، وصیت کی تھی کہ آپ پابندی کے ساتھ سورہ مزمل پڑھا کریں۔ تو حضرت ابراہیم سے ان کا بڑا خصوصیت کے ساتھ لگاؤ تھا اور چاہتی تھیں کہ ان کی بھی زیارت ان کو ملے۔ اس طرح سے اتنی اس زمانے میں مشہور تھیں کہ قاہرہ میں ہی یہ امام شافعی جو ہمارے برادران اہل سنت کی فقہ کے ایک امام ہیں، وہ ان سے کسب حدیث کے لیے آیا کرتے تھے ان کے پاس، اور جب وہ شدید بیمار ہو گئے تھے تو انہوں نے دعا کی بھی درخواست بھجوائی تھی سیدہ نفیسہ کے پاس کہ آپ میرے لیے دعا کریں، لیکن انہوں نے جواب میں یہی بات ان کو لکھ کے بھجوائی کہ اللہ کے ہاں جانا ہی آپ کے فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو امام شافعی بہرحال سمجھ گئے تھے کہ اب میرا آخری وقت آ گیا ہے، تو کہا کہ اچھا پھر آپ میرے جنازے پر آئیے گا، لیکن اس وقت یہ انتہائی سخت علیل تھیں اور بیمار تھیں، تو بہرحال اتنی اس کی ہو گئی تھی تاکید کہ حضرت یہ جو امام شافعی تھے، ان کے انتقال کے بعد ان کا جنازہ سیدہ نفیسہ کے گھر لایا گیا تھا، ان کی خواہش پہ کہ مرنے کے بعد، اور کسی جگہ میں نے پڑھا ہے کہ ان کے گھر کا طواف کرایا گیا تھا، یا طواف کے معنی وہ اصطلاحی طواف نہیں ہوتے، خانہ کعبہ وغیرہ کے جو طواف ہوتے ہیں۔ تو امام شافعی اتنا زیادہ ان سے متاثر تھے، یہی وجہ ہے کہ علماء اہل سنت نے بھی ان کے اوپر بہت کتابیں لکھی ہیں۔ اسی طرح امام مالک ان سے کسب حدیث کیا کرتے تھے، یعنی ایسی شخصیت تھی ان کی کہ امام مالک بھی ان سے حدیثوں کو اخذ کیا کرتے تھے۔ مدینے میں جنت البقیع میں امام مالک کی قبر ہے، ہمارے برادران اہل سنت کے جو امام ہیں، اور اتنی شخصیت ان کی ایسی مشہور ہے وہاں پر ان کا جو روضہ ہے قاہرہ میں، کہ ابھی بھی جو نئی نویلی دلہنیں ہوتی ہیں شادی کے بعد، ان کو پہلے رخصتی سے پہلے یہاں پر لایا جاتا ہے سیدہ نفیسہ کے مزار پر، وہ اس کا طواف کرتی ہیں۔ اچھا دیکھیے، وہی طواف کے معنی بار بار جو آ رہے ہیں، تو اس سے اصطلاحی طواف جو اس کو وہ نہ سمجھا جائے کہ لوگ فوراً اس پہ لے جاتے ہیں کہ اچھا ان لوگوں نے اپنا ایک الگ جو جس طرح آئمہ کے وہاں پر بھی ایک شہداء کے جو لاشیں لائے جاتے ہیں اور آئمہ کی زری کا طواف کرایا جاتا ہے، تو طواف سے مراد چکر لگانا ہے، وہ اصطلاحی طواف نہیں ہے کہ خانہ کعبہ بنایا جا رہا ہے وہاں پہ، جیسے کہ لوگ بہت سے اعتراض کرتے ہیں۔ تو وہاں پر ابھی تک مصر میں ان کے روضے پر لوگ جو ہے اس انداز سے دلہنوں کو لے کر آتے ہیں۔ اور رسول اللہ بھی حضرت نفیسہ خاتون سے بہت راضی ہوئے تھے۔ ان کے والد خود فرماتے ہیں، حسن الانور جن کا نام کے طور پر مشہور ہے، حسن بن زید، تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب نفیسہ میرے ساتھ قبر رسول جب مدینے میں تھے تو وہاں جایا کرتی تھیں، اور میں وہاں جا کر کہتا رسول اللہ کی قبر پہ جا کے کہتا تھا کہ یا رسول اللہ میں اپنی بیٹی سے بہت راضی ہوں۔ تو پھر مجھے خواب میں رسول اللہ آئے اور انہوں نے کہا کہ میں بھی تمہاری بیٹی سے راضی ہوں اور اللہ بھی اس سے راضی ہے۔ تو بہرحال حضرت نفیسہ خاتون کی اس قدر عظمت ہے۔ حضرت نفیسہ کی شادی کے سلسلے میں بھی رسول اللہ نے ہدایت دی تھی۔ یہ 16 سال کی تھیں اور اس زمانے سے بہت زیادہ مقدس تقدس معابین کے اندر تھی کہ اسحاق المعتمن جن کا بھی میں نے ذکر کیا جو ان کے شوہر تھے، انہوں نے خواستگاری کی تھی ان کے والد حسن الانور سے۔ انہوں نے فی الحال کوئی جواب نہیں دیا تھا، تو یہ روضہ رسول پر آئے تھے اسحاق المعتمن نے کہا یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نا کہ سیدہ نفیسہ کے پاس جو ہے وہ میں نے جو خواستگاری کی ہے وہ ان کی خصوصیات کی بنا پر کی ہے۔ تو اس کے بعد پھر خواب میں رسول اللہ حسن الانور کے خواب میں آئے اور کہا کہ اپنی بیٹی کی شادی اسحاق معتمن سے کر دو، یعنی خود رسول اللہ نے تاکید فرمائی، تو اس لحاظ سے حضرت نفیسہ کی شادی پھر اسحاق معتمن سے ہوئی۔ تو بہرحال بڑی شخصیت تھی۔ بہرحال اس زمانے میں ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ دشمنان اہل بیت کی دشمنیاں بھی بڑی طاقتور ہو گئی تھی۔ منصور اس زمانے میں عباسی حکمران تھا، تو اس نے جو ہے وہ مظالم کا سلسلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ حضرت نفیسہ کو اسحاق معتمن کے ساتھ وہاں سے ہجرت کرنا پڑ گئی، اور وہ ہجرت کر کے پھر مصر آ گئیں۔ مصر میں جب پہنچی تو پہلے سے ان کی اطلاع آ چکی تھی کہ نفیسہ خاتون یہاں پر آ رہی ہیں، تو اہلیان مصر ان کے استقبال کے لیے آئے، اور اس زمانے سے ان کی یعنی شہرت اس قدر ان کے تقدس کی اور علم کی جو ہے ہر جگہ پر پہنچ گئی تھی، اور اس قدر یہ بابرکت اور ان میں تبرک ایک چیز آ گئی تھی کہ حضرت نفیسہ کی برکت سے لوگوں کو شفایابی ملنے لگی تھی، یہاں تک کہ اس زمانے کے ایک
یہودی اور غیر مسلم حضرات بھی جو ہے نا اپنی شفایابی کے لیے ان کے پاس آنے لگے، اور ان کے جو وضو کا جو پانی ہوتا تھا وہ لوگ جمع کر لیتے تھے، اور ایک یہودی ایک لڑکی جو کہ بہت عرصے سے مفلوج تھی، جب وضو کا پانی ان کا اس لڑکی کے ٹانگوں کے اوپر چھڑکا گیا تو اس کی ٹانگیں فوراً ٹھیک ہو گئیں، اور اس زمانے میں اس قدر یہ شہرت اس بات نے اختیار کی کہ اس کے بعد 70 یہودی اس واقعے کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو حضرت نفیسہ کی برکت سے جو ہے نا شفا یابی کا جو ہے حصول اس قدر ہوا، یہاں تک کہ ان کا بہت مشہور واقعہ ہے جو مختلف کتابوں کے اندر جو ہے وہ آیا ہوا ہے، لکھا ہے کہ دریائے نیل اس زمانے بالکل سوکھ گیا تھا، مصر کا دریائے نیل، اور بالکل پانی ختم ہو گیا تھا۔ لوگ حضرت نفیسہ کے پاس آئے اور دعا کی درخواست کی، تو انہوں نے کہا ایسا کرو میری یہ چادر لو اور دریائے نیل پہ جا کے ڈال دو۔ تو اس خشک زمین پہ لا کر ان کی چادر کو جیسے ڈالا گیا، اور اس کے بعد لوگ ابھی اپنے گھروں کو واپس بھی نہیں گئے تھے کہ دریائے نیل کا پانی جوش مارنے لگا۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد کا۔ اور کوئی عجب نہیں کہ تمام چیزیں جو ہیں ان کی اس قدر کثرت تلاوت، دیکھیے آدمی واقعتاً بڑا صاحب معجزہ ہو جاتا ہے، مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، قرآن کی اس قدر تلاوت، یہ ختم قرآن ان کے 6-6 ہزار دفعہ، تو واقعتاً وہ تمام فضائل آپ ان قرآنی آیات کے پڑھیں تو ان کا حامل انسان ہو جاتا ہے۔ قرآن کے اندر بڑی، یعنی قرآن کلام الہی ہے، کیا کچھ اس کے کلام الہی کی برکت سے چیزیں نہیں ہو سکتی۔ تو دریائے نیل کا پانی جو ہے وہ جوش مارنے لگا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ سید نفیسہ کے نام سے بہت سے ہمارے علماء ہیں جیسے آیت اللہ سید احمد جبرائیل وہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک صلوات درود پڑھ کر نفیسہ خاتون کو ہدیہ کیا جائے اور اس کے بعد حاجت مانگی جائے اپنی، اور نظر کی جائے کہ جب یہ حاجت پوری ہو جائے گی تو میں 1 درہم کے برابر چاندی کسی فقیر سید کو جو ہدیہ کروں گی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو لازمی اس کی وہ دعا قبول ہو جائے گی۔ کہتے ہیں کہ اس کا خاص طریقہ ہے سیدہ نفیسہ کے ساتھ جو قبولیت دعا کے لیے اب بھی مومنین یہ کام کر سکتے ہیں کہ ایک صلوات پڑھیں اور اس کے بعد اس کا ثواب سیدہ نفیسہ کو ہدیہ کریں، اور اس کے بعد اس بات کی اور اپنی حاجت بیان کریں جو آپ کی حاجت ہے، اس کے بعد پھر نظر کریں کہ اگر میری یہ حاجت پوری ہو گئی تو میں مثلاً یہ تقریباً سمجھیں اگر اس کو ملا بھی لیا جائے تو شاید 1000 کے قریب، شاید 1000 سے بھی کہیں کم بنتے ہیں، یہ کسی بھی سید فقیر کو ہدیہ کر دیا جائے۔ تو یہ ایک ان سے اس کا ایک خاص طریقہ ہے۔ اور آیت اللہ بہجت بھی اس لحاظ سے بہت اس بات کی تاکید فرماتے تھے کہ مصر میں جو مدفون ہیں امام حسن کی جو پڑپوتی ہیں، ان سے اگر ان کے حوالے سے دعا کی جائے اور نظر کی جائے تو ان حاجت جو ہے وہ فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ آیت اللہ بہجت نے بھی در محضر آیت اللہ بہجت کے نام سے جو کتاب ہے اس کے اندر بھی اس بات کو جو ہے وہ لکھا گیا ہے۔ تو ابھی بھی جب بھی ان کی ولادت کا دن آتا ہے سیدہ نفیسہ کی، تو وہاں پر اہل سنت برادران شیعہ حضرات جو بھی وہاں پر ہیں وہ سب کے سب وہاں پر آ کر جمع ہوتے ہیں۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ مصر جب بھی جائیں زیارات میں، تو مصر میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک حضرت زینب سلام اللہ علیہ سے منسوب بھی ایک وہاں پر ایک مزار اور ایک روضہ ہے، اگرچہ قول مشہور یہی ہے کہ حضرت زینب جو ہے شام میں دفن ہے، لیکن بہرحال آیت اللہ صافی گل پائیگانی فرماتے تھے کہ بہرحال وہ جگہ بھی ان سے منسوب ہے تو وہاں پہ بھی جانا ترک نہیں کرنا چاہیے، اور جب مصر شام میں ادھر بھی جانا ہو اور اگر مصر بھی اگر کسی کا جانا ہو، کیونکہ وہاں پہ بھی بہت سارے اس طرح کی جو ہے وہ زیارات ہیں، تو جہاں پہ اور زیارات پہ جاتے ہیں تو اگر کسی کا مصر جانا ہو تو وہ سیدہ نفیسہ کے روضے پر بھی ضرور جائے۔ تو وہاں پر سب لوگ جمع ہوتے ہیں اور بڑی زبردست وہاں پر مسلمان سارے جمع ہوتے ہیں۔ تو حضرت نفیسہ خاتون کا جس وقت انتقال ہوا تھا تو اس وقت کی بھی ایک بڑی عجیب کیفیت تھی، ساری زندگی روزے سے رہتی تھیں، اس وقت بھی روزے کی حالت میں تھیں۔ تو جب طبیعت ان کی زیادہ بگڑی تو لوگوں نے کہا کہ بہرحال طبیبوں نے کہ آپ ایسا کریں کہ اب روزہ توڑ دیں اور کچھ تناول فرما لیں۔ تو انہوں نے کہا کیا بات آپ کرتے ہیں کہ جو میں نے ساری زندگی دعائیں کی گے، جس وقت بھی میرا وقت انتقال آئے تو میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں، جب واقعی وہ وقت آ گیا تو آپ میں کیسے ممکن ہے کہ میں اس وقت اپنے روزے کو توڑوں۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے تلاوت قرآن کرنا شروع کی، اور تلاوت قرآن کرتے کرتے ایک روایت میں یہاں تک ہے جو حکایت میں کہ سورہ انعام کی 12ویں آیت انہوں نے تلاوت کی، لیکن زیادہ مشہور یہ ہے کہ انہوں نے سورہ انعام کی 127ویں آیت تلاوت کی کہ لہم دار السلام عند ربہم وہو ولیہم بما کانوا یعملون، کہ اور ان لوگوں کے لیے اللہ کے پاس سلامتی کا گھر ہے
جو بھی وہ اعمال کو انجام دیتے تھے، اللہ ان کا جو ولی اور سرپرست ہے۔ تو بہرحال لہم دار السلام عند ربہم، اللہ کے پاس ان افراد کے لیے سلامتی کا گھر ہے۔ جیسی یہ آیت انہوں نے تلاوت کی اسی وقت ان کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، اور یہ والی آیت آج بھی جو ان کی محراب ہے جہاں پر عبادت انجام دیتی تھی، وہاں پر یہی والی آیت آج بھی لکھی ہوئی ہے، لہم دار السلام عند ربہم والی۔ تو یہ جو ہے خاص طور پر اس آیت کو پڑھتے پڑھتے ان کا انتقال ہوا ہے۔ اچھا، اس کے بعد بہرحال یہ کہ انتقال تو ہو گیا۔ اچھا، جس وقت ان کا انتقال ہوا، اسحاق معتمن کسی کام سے وہاں پر مصر میں موجود نہیں تھے اور مدینے گئے ہوئے تھے۔ وہیں پر ان کو اطلاع ملی کہ آپ کی بیوی جو ہے بہت شدید اس وقت بیمار ہیں۔ وہ فوراً وہاں سے چلے، اور اس کے بعد جس وقت وہ مصر پہنچے ہیں اسی دن سیدہ نفیسہ انتقال فرما چکی تھی۔ تو بہرحال ان کی پوری کوشش یہ ہوئی کہ سیدہ نفیسہ کا جسم اقدس جو ہے وہ مدینے لے جا کر دفن کریں، لیکن اہلیان مصر جو ہے وہ بضد ہو گئے اور ان سے کہا کہ آپ سیدہ نفیسہ کو یہیں پر دفن کر دیں، یہاں تک کہ بہت سارے افراد نذرانے اور وہ لے کر آ گئے، اور کہ آپ نہ ان نذرانوں کو قبول کر لیں، ہدیہ قبول کر لیں، لیکن ان کا جسم یہاں سے نہ لے کے جائیں، نہ یہیں مدفون کریں۔ یہاں تک کہ والی مصر جو ہے وہ آ گیا حکمران، لیکن یہ تذبذب کی حالت میں تھے، کچھ ان کو اونگ آ گئی، نیند سی آئی، خواب میں رسول اللہ کی زیارت ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ محمد نے ان سے فرمایا کہ اگرچہ لوگوں کے تم ہدیوں کو قبول نہ کرو، لیکن نفیسہ خاتون کو یہیں پر دفن کر دو۔ تو بہرحال ان کی رسول اللہ کی ہدایت پہ پھر نفیسہ خاتون کو مصری میں دفن کر دیا گیا۔ اسحاق معتمن بھی اس کے بعد پھر کبھی دوبارہ مدینے واپس نہیں گئے، پھر ان کا بھی انتقال وہیں پر ہوا اور وہیں پر ہی مدفون ہو گئے۔ تو بہرحال آپ نے دیکھا کہ اس انداز سے نفیسہ خاتون کی جو پوری زندگی تھی، وہ آج بھی ان کا جو روضہ ہے وہ مرجع خلائق ہے، اور بہترین زیارت گاہ جو ہے وہاں پر شمار ہوتا ہے۔ تو ان کی اتنی ساری خصوصیات، اتنی کہ محدثہ بھی تھیں، عالمہ بھی تھیں، عبادت آپ نے دیکھی کہ کس انداز کی ان کی عبادت ہوتی تھی، روزے کیسے رکھتی تھیں، حج کس طرح سے انجام دیتی تھیں، عالمہ کس قدر بڑی تھیں کہ اتنے بڑے بڑے علماء اہل سنت کے ان سے کسب حدیث کیا کرتے تھے، اور چھٹے امام کی بہو تھیں، امام حسن کی پڑپوتی تھیں، کتنے سارے ان کے فضائل، لیکن اس کے اندر جو خصوصیت کے ساتھ یعنی ختم قرآن کرنے کا جو ان کا سلسلہ تھا کہ 1900 دفعہ یا 6000 دفعہ ختم قرآن، اس نے ان کو کتنا بڑا ایک مقام عطا کیا کہ واقعتاً عقل حیران رہ جاتی ہے کہ شیعت کی تاریخ میں کس قدر اس قسم کی خواتین گزری ہیں جو تقدس کے اندر اس قدر اعلیٰ مقام جنہوں نے اپنے عمل کے ذریعے، دیکھیے وہی زندگی مولا کی بھی 63 سال کی زندگی تھی، پیغمبر اکرم کی، اور ان کی بھی 63 سال کی زندگی تھی، اور آج بھی ایک ایوریج عام طور پہ یہی 60-65 سال کی عمر میں انسان عام طور پہ مرتا ہے۔ تو اتنی ہی زندگی میں کتنے بڑے مقامات کو حاصل کر لی کہ آج 1000 سال بعد بھی ہم ان کا بیٹھے یہاں پہ تذکرہ کس انداز سے کر رہے ہیں، اور ابھی تو ہم نے وہ چیزیں بیان ہی نہیں کی، ان کی کرامات ہی کے اوپر پوری کتابیں لکھی گئیں، لیکن وہ خصوصیت جو ہمارے موضوع سے متصل تھی، ختم قرآن، کتنا بڑا مقام سیدہ نفیسہ کو ہی دلوا گیا۔ تو بہرحال یہاں پر ہم اپنی اس گفتگو ختم کرتے ہیں۔ تو بات اصل میں صرف یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ ختم قرآن کرنا یہ کوئی عبث اور بیکار چیز نہیں ہے، جیسے کہ آج کل نعرے لگنے لگے ہیں بہت سے انٹیلیکچوئل حضرات۔ کوئی دیکھیے یہاں پر یہ بات ہوتی ہے نا کہ کوئی بھی نئی بات کرو تاکہ لوگ چوک جائیں، آپ وہی باتیں کریں گے جو سب کچھ میں تو لوگ آپ کی طرف کیسے آئیں گے۔ تو آج کل فین فالوئنگ کا ایک طریقہ یہ بھی ہو گیا ہے۔ فین فالوئنگ سے بڑا اچھا مجھے کسی نے ایک تصویر ایک دفعہ میں نے دیکھی تھی کہ سارے جو فین جو فالو آپ کو کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے خیر خواہ نہیں ہوتے۔ مثلا ایک آگے ایک ہرن بھاگا جا رہا تھا، پیچھے چیتا آ رہا تھا، دیکھا جائے فالوئنگ وہ بھی کر رہا تھا، تو بعض اوقات یہ نقصان پہنچانے والے افراد بھی ہوتے ہیں۔ تو ایسے افراد یعنی اس میں یہ آپ کو فین فالوئنگ وغیرہ نہیں دیکھنی ہوتی، بس وہ چاہتے ہیں کوئی نئی بات کریں۔ نئی بات میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی ان کی چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں، ہر آدمی متوجہ ہوتا ہے ارے کوئی فائدہ نہیں، بس وہ ہے کہ اس کے بعد ان کی فالوئنگ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ چیز ایک انحراف ہے، اور ختم قرآن کی بھی اتنی حیثیت ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس کی ختم قرآن کی کتنی تفصیل آئی ہے اس کے اندر۔ تو بہرحال یہ کہ کوشش کریں کہ قرآن کا
کم سے کم 50 آیات روزانہ پڑھیں، لیکن آپ سے تو اور زیادہ توقع ہے تو عام افراد کے لیے کہ وہ ایک سورہ یا 50 آیت پہ اکتفا کریں. کم سے کم آپ ایک پارے کی طرف تو ضرور جائیں، اور ایک دم سے اگر جانا مشکل ہو تو آپ نا مثلا پاؤ پارے سے ابتدا کریں، 25% پارا، یعنی سمجھیں 4 دن میں ایک پارا ختم کریں. تھوڑا آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کم لگنے لگے گا یہ، تو پھر آپ آدھے پارے پہ چلے جائیں. پھر اس کے بعد زیادہ موقع نہیں ہوگا کہ مہینے بھر میں آپ کہیں گے یہ تو کوئی بھی مسئلہ نہیں ایک دن میں ایک پارا ختم کرنا. تو انشاءاللہ ایک مہینے میں قرآن تو آپ کا لازمی ختم ہو جائے گا، اور بہت ایک زبردست سعادت آپ کے آخرت میں پھر آپ دیکھیں گے کتنا بڑا ذخیرہ وہاں پر آپ کے پاس نیکیوں کا ہوگا، کیونکہ 114 صورتوں کے تمام فضائل کی آپ حامل ہو جائیں گی، اور کثرت کے ساتھ روزانہ ظاہر آپ اس طرح تلاوت کریں گی. تو بہرحال یہ ایک گفتگو آج ہنگامی طور پر آپ لوگوں کی کلاس کے لیے آپ کو سما خراشی کی معذرت کے میں یہاں پر آ گیا، ورنہ آپ مجھ سے بہتر یہاں پر جو افراد آتے ہیں ان سے استفادہ کرتی ہیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.